دور ہے. یعنی دنیا اگر ساری کی ساری جمع کی جائے تو مچھر کے پر سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی بھی نہ دیتا. لیکن افسوس ہے کہ اس دنیا کی فکر میں ہم اپنی زندگی کی پونجی کو ضائع کر رہے ہیں. ہماری زندگی کی پونجی ایک حقیقی پونجی پر ضائع ہو رہی ہے. ایک برف بیچنے والا تھا، برف بیچنے والا، تو وہ اس نے شور مچایا کہ بھائی جلدی آ کر میرا برف خریدو. کیوں دیر کر رہے ہو؟ تمہارے دیر کرنے سے تو میری برف کی پونجی بھولی جا رہی ہے. اگر دیر سے آؤ گے تو میرا مال ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. زندگی کیسے دیکھو، کل کیا دن تھا، آج کیا دن. جمعہ کر گیا ایک دوسرا جمعہ آنے والا، کھٹا کھٹ زندگی. سن 1980 میں میں یہاں آیا تھا، آج 18 ختم ہو رہا ہے. یہ اس مہینے میں 8 سال ہو گئے، اس مہینے میں 8 سال ہو گئے. زندگی دیکھتے دیکھتے کیسے گزرتی چلی آ رہی ہے. اتقارب الزمان، قیامت کے دن جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی دن جلدی جلدی گزریں گے. آپ ذرا 40 سال پہلے کے اپنے دن کو سوچیے کہ گرمیوں کے دن گزرتے نہیں تھے مشکل سے، اور اب جو ہے پھٹا گزرتے چلے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم روزانہ ہم گھٹ رہے ہیں. ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی ہے. بظاہر ہم کہتے ہیں ہم 60 سال کے ہو گئے، ماشاءاللہ ہماری زندگی بڑھ گئی. بڑھ کہاں گئی؟ 7 سال کم ہو گئے. روز بروز بھائی دیکھو ٹھنڈی پر گھٹنے پر ٹھنڈی مت رکھو، ایسے ادھر دیکھتے ہو. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا ایک حقیر پونجی ہے، اور اس ایک آیت میں فرمایا کہ دار غرور ہے، دھوکے کا گھر ہے. متاع کے بارے میں ایک بہت بڑے علامہ لغو اور لغت علامہ اسمعی، جن کو تحقیق کی فکر ہوئی کہ متاع کی کیا معنی ہے. تو یہ عربوں میں جا کر بڑے شہروں میں ہی گئے تھے کہ بڑے شہروں میں عجمیوں کے اختلاف سے عربی لغت محفوظ نہیں رہی. میل جول سے عجم عرب گڑبڑ ہو گئے. تو دیہاتوں میں جا کر سفر کیا کہ یہ ہم کو 3 لفظ کی ترتیب ہو جائے: متاع، رقیم اور افضل. متاع رقیم اور بتاؤ تبارک الجبل. ہاں تبارک. تو ایک بچے نے دیکھا کہ یہ کتا آ رہا ہے اور جو باورچی خانے میں کپڑا گندا جس سے برتن اور دودھ صاف کیا جاتا ہے، جس کو ہم یوپی میں صافی کہتے ہیں، وہ اس نے کتے نے اٹھایا اور چھوٹا بچہ وہ اس کے ڈر گیا اور اس سے چھوڑا نہیں سکتا تھا. جب اس کی ماں آئی تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا یا امی جہاں رقیم افضل متاع و تبارک الجبل. ایک کتا چتکبرا آیا، اس نے متاع اٹھا لیا اور پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا. تو بس اللہ خوش ہو گئے، کہنے لگے تینوں لغت اللہ تعالیٰ نے حل کرا دی. تو معلوم ہوا کہ صافی کی ایک حقیر چیز ہے وہ ہے متاع. اسی کیونکہ عربوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، لہذا عرب متاع کو نہایت حقیر سمجھتے ہیں. اسی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ دنیا ایک حقیر چیز ہے. لہذا اگر کوئی شخص بہت زیادہ بنگلے بنوا لے اور بہت زیادہ فیکٹری قائم کر لے اور کروڑوں روپیہ بینک بیلنس کر لے تو گویا اس نے مچھروں کا پر جمع کر لیا. آج لوگ روکتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا اللہ نے کیوں نہیں دی. اللہ تعالیٰ مچھروں کا پر دنیا اپنے دوستوں کو دے دے. دوستوں کو بڑھیا چیز دی جاتی ہے، دوستوں کو بڑھیا چیز دی جاتی ہے، گھٹیا چیز نہیں دی جاتی. دشمنوں کو ایسے آب و دل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا، اور ان کو ساحل پر بھی تو نہیں ملی. آج وہ کنڈیشن میں وہ خودکشی کر رہے ہیں. ان کو ساحل پر بھی تو نہیں ملی، اور مجھ کو ساحل پر بھی اور مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. دھوپ اور گرمی ہے، اس میں بھی اللہ کی یاد کی برکت سے الحمدللہ ٹھنڈک رہتی ہے. اللہ کے نام کے صدقے میں پرد کے اندر ساری دنیا کے آسمان و زمین اور سورج چاند اور ہفتے کلیم کی سلطنت
اگر اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کرتے تو اس کے قلب میں کوئی بھی خاطر میں بھی نہیں لاتا. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ حافظ گشت بے خود کا شمارت. جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی مٹھاس میں حافظ شیرازی کو خدا اپنے نام کی لذت میں مست کرتا ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ شعر ہے کہ حافظ گشت بے خود کا شمارت. جب حافظ شیرازی اللہ کی یاد میں مست ہوتا ہے، ان کے نام کی لذت کو استیراد کرتا ہے. استیراد یہ ہے امپورٹ، اردو میں امپورٹ ہے، انگریزی میں امپورٹ ہے، اردو میں برابر ہے اور عربی میں استیراد کہتے ہیں. اسی لیے گودام کو وہاں مستوردات لکھا جاتا ہے. مستوردات یعنی گودام. لذت کو جب برآمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے خاص تو فرماتے ہیں کہ شمارت. تو حافظ شیرازی شمار بھی نہیں کرتا، خاطر میں بھی نہیں آتا، شمار بھی نہیں کرتا. کہتے کہ تم کس شمار میں ہو؟ اللہ اکبر. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ شمار بھی بیٹھ جاؤ مملکت کا وہ کہہ رہا. ایران کے اس وقت میں تو بڑی سلطنتیں تھیں. تمام سلطنت کاؤس اور سلطنت طے کو ایک جو کے وزن میں خریدنے کے لیے تیار نہیں. سلطنت کاؤس اور طے کو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت جو ملتی ہے تو سلطنت کاؤس اور طے بھی ہماری نظر میں گر جاتی ہے اور ہم اس کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے تیار ہیں. کیا زندگی کا ہر وقت فکر بس یہ کہ کھانا وہ رکے. ارے بھائی سنو، دارالغرور اس کا نام دھوکے کا گھر ہے. جلال الدین رومی کو دعا دو تو اس نے اس کی وجہ تصویر بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دھوکے کا گھر کیوں فرمایا. ہر چیز کی وجہ تسمیہ ہوتی، ہر چیز کی وجہ تسمیہ ہوتی. جیسے کہتے ہیں بہت ڈرپوں کا آدمی ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ڈر کی وجہ سے اس کے دست شروع ہو گئے. اپنا دیسی زبان میں دست کو کہتے ہیں. جب تکلیفوں کی پریشانی آنے لگی اس کا نام ہی کہتے ہیں. ہر چیز میں آپ دیکھیے اس کی وجہ تسمیہ پوشیدہ ہوگی. تو مولانا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دارالغرور اللہ نے دھوکے کا گھر اس لیے رکھا، خود اس کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ذال قرش خاطرہ دارالغرور. اس وجہ سے اللہ نے اس مٹی کی دنیا کا نام دارالغرور رکھا ہے. تو نماز دوسرے برآمدے میں پڑھنا چاہیے، یہاں پڑھتے ہیں. افسوس ہے آپ کی کمی. جو لوگ دیر سے آتے ہیں برآمدے میں نماز پڑھنا چاہیے. خاطرہ دارالغرور جلال الدین رومی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کی دنیا کا نام دھوکے کا گھر کیوں رکھا. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ذال قرش خاطرہ دارالغرور. اس لیے اللہ نے دنیا کو دارالغرور کا لقب دیا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. تو کشت پارا سپس یوم العبور. کیونکہ جب بندہ مردہ ہو کر اس کا جنازہ اترتا ہے اور وطن میں پردیش سے وطن آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو دنیا کو کشت پارا یہ اپنا پیر کھینچ لیتی کہ اب آپ جائیے اکیلے. عورت کہتی ہے بیوی صاحبہ کہ ہم نہیں جا سکتی آگے. دولت کہتی ہے ہم نہیں رہیں گے بینکوں میں. حبیب بینک لمیٹڈ جس کو مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ شفیع اللہ اور حبیب البین کا اس کو کہتے ہیں حبیب البین کا لمیٹڈ. وہ عربی کا نام سمجھ سے نہیں چاہیے. یعنی ان پر عربی اتنی چھا گئی تھی کہ جہاں لکھا تھا تبت سنو تو کہتے کہ کیا وجہ ہے تبت سنو اور کل اللہ میں سنو. یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے تھے کہ کراچی کی جگہ بورڈ پر لکھا ہے تبت سنو تبت سنو. یہ سورج تبت کی ادا سنو اور کل اللہ کی لکھتے نہیں ظالم لکھتے ہیں تو اللہ سنو. کیا معاملہ ہے؟ تو حدیث لوگوں نے بتایا حضرت کہ وہ تبت کی ادا نہیں ہے. یہ تو ان کو اس کا نام ہے کسی پودرے وغیرہ. تو جب انہوں نے دکھا ہے بینک میں لکھا تھا حبیب بینک لمیٹڈ تو عربی زبان میں ان کا حبیب البین کا لمیٹڈ. یہ تیرے درمیان میں ایک محبوب چیز ہے تو کبھی آتے رہے. تو عربی جب چھا جاتی ہے تو اس میں ہر وقت ان کو وہی عربی میں لگا. تو فرماتے ہیں کہ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں محبوب چیزیں، مثال کے طور پر ایک شخص کا کاروبار ہے. دیکھیے ایک نعمت ہے، حیث نعمت کو شکر ادا کر لے اور پڑھ لے الحمد للہ نعمت ہی تتم الصالحات اور پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان دو چیزوں کی برکت سے نعمت چھینے گی نہیں، انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگی. نعمت کا حق ادا ہوگا الحمد للہ نعمت ہی تتم الصالحات. اور دوسرا کیا پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. قرآن پاک میں اس کا حکم ہے کہ جب اس نے اپنا بار دیکھا تو کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. لیکن نعمت میں اتنا غرق ہو جانا کہ نعمت دینے والے کی محبت مغلوب ہو کر رہ جائے اور نعمتیں ہم پر غالب آ جائیں، یہ نعمت کا کفران ہے.
یہ شخص پھر اس نعمت سے بجائے فائدہ کو اٹھانے کے یہ خسارے میں پڑ جائے گا، کیونکہ نعمت دینے والا اگر ناراض ہو گیا تو سمجھ لو کیا فائدہ اس نعمت سے کہ پوری ہے آلو کھائی ہے، اوپر سے بھالو چڑھا ہوا ہے کاٹ رہا ہے اور جوتے پڑ رہے ہیں، پٹائی ہو رہی، ایسی کھٹائی اور ایسی مٹھائی سے پیدا بنی ہے کہ جس کے بعد پٹائی کی ہو جائے، اس سے بہتر ہے کیونکہ روٹی کھا جائے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم بریانی کھلائیں گے اور ساتھ ساتھ شامی کباب بھی، لیکن ہم 10 جوتے صبح اور 15 جوتے شام کو بھی لگائیں گے۔ وہ کہتا ہے بھائی ہماری چٹنی روٹی اچھی ہے اور تمہارا جوتا بھی مالدار ہے، اس میں لوہا بھی لگا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں گناہ کی لذت ایسے دکھاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو پریشانی آتی ہے، بری کے بعد جو پریشانی آتی ہے بے انتہا شدید ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کے بعد وہی کٹی ہوئی پتن ہو جاتا ہے انسان، اور اس بین الاقوامی تعلقات پڑھانے والا پروفیسر جب میں نے اس سے بیان کیا، اس سے آزاد میرا حال بالکل یہی ہے کہ میں بالکل کٹی ہوئی پتن ہوں اور دل ہر وقت ایسے ایسے پریشان سے رہتا ہے جیسے پتن کٹنے کے بعد اس کی رفتار بتا دیتی ہے کہ اس کا تعلق ختم ہو چکا۔ جو بندہ اللہ سے غافل ہو کر بدنظری وغیرہ کرنے لگتا ہے اس کا دل بھی اللہ سے پڑ جاتا ہے، پتن کی طرح سے ایسے پریشان کرتا ہے۔ اور جو اپنے دل کو سنبھال کر اللہ کو خدا کرتے ہیں، کیا کہنا ہے ایسی مضبوط ذات کہاں پاؤ گے جو ایسے اس قدر اطمینان اور سکون، جیسے ماں کہ گود میں چھوٹا بچہ بے فکری سے پیر چپتا ہوا دودھ پی رہا سو رہا ہے، اس سے بہتر بندہ اللہ کی رحمتوں کو چوستا ہے، اللہ کی محبت کے دودھ کو پیتا ہے اور اللہ سے چپتا رہتا ہے، مزے لیتا ہے ہر حالت میں، اس سے بہتر۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں بھی کٹی ہوئی پتن تو ہوں، لیکن مجھے محلے کے بچے اگر میں اس کو چھوڑ کر لیں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس میری کٹی ہوئی پتن کو کوئی اللہ والا لوٹ دے۔ اس کے اس جملے سے مجھے بہت مزہ آیا۔ بھائی اللہ تعالیٰ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے اور وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ اگر اللہ والے ہمارا پیار کرے تو کیا یہ ہماری مقبولیت کی علامت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں من امارت ولایت ہی تعالیٰ شامل اللہ کی دوستی کی علامات میں سے ہے انجل اللہ محبت فی قلوب اولیاء، اللہ اس کی محبت کو اپنے دوستوں کے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر اولیاء اللہ ہم سے خوش رہیں اور ہم سے محبت کریں، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی محبت فرماتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کی علامت اللہ بخاری میں لکھی ہے، دیکھ لیجیے جلد نمبر 5 میں غنی کی جہاں تعریف کی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ المعارون نے دنیا کا نام دارالغرور اس لیے رکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نام دارالغرور اس لیے رکھا ہے کیونکہ شتارا سپس یوم العبور، جس دن بندہ عبور کرتا ہے۔ عبور مانے جیسے یہ کوٹ کے بعد جب انسان گیٹ کے اس طرف چلا گیا اب عبور کر گیا، اب دوست آبار اندر نہیں جا سکتے، یہاں پہ پاس نہیں مل جاتا ہے، وہاں پہ کسی کو عالم برزخ میں جانے سے کسی قیمت پر پاس نہیں مل سکتا۔ یہاں پہ بعض لوگ تعلقات سے ایک آدمی چلا جاتا ہے اندر اور وہاں قبر میں جانے کے بعد وہ ختم عالم برزخ میں سلیقل کی سیٹ سے جا رہا ہوگا۔ شکریہ یہ کہتا ہوا، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے۔ جو چمن میں گزرے تھے یہ سبا تو یہ کہنا بلبل زار سے، جو چمن میں گزرے تھی یہ سبا تو کہنا بلبل زار سے، کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے۔ اور ایک دوست نے شعر کہا تھا کہ افسردگی گل کی ہنسی جب کوئی کلی، افسردگی گل کی ہنسی جب کوئی کلی، ہنس کر کہا خزاں میں کہ تو بھی نظر نہیں، ہنس کر کہا خزاں میں کہ تو بھی نظر نہیں۔ میں نے ہر دل میں ایک شعر کہا دنیا کے بارے میں، یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کے قربان کرو۔ تو مفتی محمد حسن مولوی جو وقت سر مسلم ہے بہت بڑا شعر ہے، میرے اپنے شیخ کو بھی سنا دینا، میں نے حضرت کو بھی سنا دیا، خوش ہو گیا۔ یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو، تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرو۔ یعنی جو پھول مرجھانے والے ہیں بلبل کو چاہیے کہ بےخوشی کی طرح اس پر قربان نہ ہو جائے، اس کی پنکھڑیاں بکھرنے والی ہیں، جن کے شیرازے بکھرنے والے ہیں ان پر دل مت دو۔ یہ جوانیاں دیہاتوں سے تبدیل ہونے والے ہیں، یہ کالے بال سفید بالوں سے تبدیل ہونے والے ہیں، یہ گال کچکنے والے ہیں، دانت میں سے باہر جانے والے ہیں۔ بار بار کہتا ہوں ہر چیز کی فنائیت کو سوچو، کسی چیز کا بھروسہ نہیں۔ بس مبارک وہ بندے ہیں جو اپنے غیر فانی ذات سے دل لگائے ہوئے اور ان نعمتوں کو مغلوب رکھتے ہیں
ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، لیکن اپنے نعمت دینے والے سے دل زیادہ لگاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس دن اللہ کی محبت غالب ہو جائے کسی پر تو پھر اس کو اپنی بیوی سے مزہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ پہلے نظر اس کی آسمان پر جاتی ہے پھر زمین پر آتی ہے تو بے انتہا لذت لے کر آتی ہے. کیسے جاتی ہے آسمان پر؟ جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ کیا کیسا بنایا آپ نے اس کو، اور آپ نے دیا، آپ نے بندی بنائی، ہمیں دے دیا، ایجاد قبول کیا، چند لفظوں میں مل گئی اور حلال ہو گئی، ورنہ ساری عورتیں تو ہیں وہ حرام. یہ آپ کی شان شریعت کا فیضان ہے، یہ آپ کی شان ہے اور شریعت کا فیضان ہے کہ آپ نے چند الفاظ سے اپنی بندیوں کو ہم پر حلال کر دی. اب مزہ بہانا نہیں ہوا، اور کافر بیوی کو بس زمین پر رکھا دیتا ہے، اوپر جاتا ہے اس کی نظر نہیں جاتی کس نے دیا. حکیم علمت فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنی روٹی میں ان کو زیادہ مزہ آتا ہے، بنے بس کافر کو کھاتا ہے. وہ روٹی میں سمجھتے ہیں کہ میں آسمان کی روزی کھا رہا ہوں، اللہ وہاں سے دیکھ رہا ہے، میرے گھر میں بھیجا ہے. اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ نشانات میرے اللہ نے بنائے دیتے وقتی خوشی میں اللہ کو شروع میں تو تمہارے ذات میں نشانیاں میری موجود ہیں، تم دیکھتے نہیں، تم کو کس نے بنایا یہ. اکبر لالہ کہتے ہیں کہ میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے جو کہ مقرر ہو نہیں سکتی. اس تحریر میں کہا تھا اکبر الہٰبادی جب سے کہ ہم کو اللہ کے وجود میں شبہ ہے، میں تم کو اپنے بندہ ہونے میں بھی شبہ ہے یا نہیں بتاؤ. بندہ ہونے پر تمہیں اپنی یقین ہے یا شبہ ہے؟ بس اس کا حضور بس مان گیا. جب میں بندہ ہوں یقین ہے ہمارا کوئی خواجہ مالک، ہم کو اپنے بندہ ہونے کو جگہ نہیں سکتے کیونکہ میں خدا ہو نہیں سکتا. جس کے منہ نکل رہا ہو، جس کے پیشاب نکل رہا ہو، جس کا قبض ہو جائے تو بغیر دوائی کھا رہے فائدہ نہیں. اتنا مجبور انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں یقیناً بندہ ہوں تو یقیناً میرا کوئی مالک اور کوئی خواجہ اور کوئی ہمارا خدا. یہ ایک جملے میں اکبر الہٰبادی نے اس کو سکھا دیا ہے. جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے. سائنسدانوں کا عبد الہٰبادی ماشاء اللہ انگریزداں ہوتے ہوئے بناتے ہیں یہ سائنسدان مانسون اور ہواؤں کی اسپیڈ کو اپنی مشینوں سے ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب طوفان آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے وہیں قدر خدا اور ناخدا معلوم ہوتی ہے. جہاں طوفان میں پھنس کر سفینہ ڈگمگاتا ہے کشتی پر جب پھنستی ہے تو وہیں قدر خدا اور ناخدا معلوم ہوتی ہے، تب ان کو خدا آ جاتا ہے. اللہ بچاؤ، اب کوئی ذریعہ نہیں. تو یہ دنیا کا نام اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم اس لیے رکھا ہے کہ تو کشت تارا کہ دنیا کھینچ لیتی ہے اپنے پیر کو، کہتے اکیلے جائیے تو کشت تارا سبس مانے پیچھے یوم العبور، جس دن آپ دنیا سے عبور کریں گے آپ کی طرف تو سارا ٹیلی فون، سارے بجٹ کے فرش، سارے چھوٹے چھوٹے بچے اور ساری یہ بیوی کاروبار اور جتنی بھی آپ کے دل بہلانے کے سامان ہیں یہ سب کے سب کہیں گے ہم مجبور ہیں آپ تنہا جائیے. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں اختر سنو، یہ دنیا زمین کے اوپر تک ہے، ایک اللہ کریم ایسا ہے کہ اگر اس سے دل لگا دو، مضبوط تعلق قائم کر لو تو خدا زمین پر بھی تمہارے ساتھ باوفا ہے اور زمین کے نیچے بھی تمہارا ساتھ دے گا. اور میدان محشر میں ایسا دوست دنیا میں کہیں پا نہیں سکتے ہو جو دونوں جہان میں نحن اولیاء اور فی الحیات دنیا و فی الآخرہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک روایت میں تفسیری کہ ہم تمہارے ولی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. ایسا کام کرو. یہ تو یہ آیت اور یہ اس آیت کی تفسیر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہوئے. سعید بن جبیر کوفے کے مفسر ہیں، تابعی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لے گئے کوفہ، تو کوفے والے نے سوچا کہ آج تو رئیس المفسرین آ گیا، جلدی جلدی کچھ مسئلے پوچھ لوں تفسیر کے. فرمایا ارے انتم تصورون میں پھر تفسیر تم مجھ سے تفسیر پوچھتے ہو؟ وفیکم سعید بن جبیر، فیکم سعید بن جبیر، تمہارے اندر اتنا بڑا فکر ہے سعید بن جبیر. تابعی اتنے ویسے فرماتے ہیں اللہ علیہ صاحب کی تفسیر میں لکھتے ہیں روزانی میں کہ دنیا بھوکے کا گھر کس کے لیے اور کب ہے اور متاع حقیر کب ہے. ان الحق کا ہمیں آخرا، جب یہ دنیا تمہیں آخرت سے حاصل کر دے اب دنیا تمہارے لیے بری ہے. وہی جالتا ہے وسیلۃ للآخرہ وذریۃ اللہ، اگر تم دنیا کو آخرت کا وسیلہ بنا لو، اس کا ذریعہ بنا لو تو کیا ہوگا؟ پہلے نعمت بتا تو دنیا بہترین کے لیے ہو گئی. اس دنیا سے حضرت سیدنا عثمان نے کیا فرمایا جب غزوہ تبوک میں سخت تنگی تھی، ایک اونٹ پر 3 مسافر پیر میں جوتے نہیں اور سخت گرمی کا زمانہ، پہاڑ کا سفر،
آپ پہاڑ گرم پہاڑ لے جا چلیے بغیر جوتے چیزوں میں جوتے کے بغیر کپڑے لگے ہوئے تھے صحابہ میں. اس کی تاکہ کسی طرح سے اس وقت میں تنگی کے وقت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تہائی فوج کے لیے اشرفی دلانے دراہم پیش کر دی. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ہاتھ میں رکھ کر اس پر رکھا, پھر اس سے اس پر رکھا, یعنی اس کو بجایا, یعنی ادھر ادھر کر کے اس کی آواز سے خوشی محسوس کی اور فرمایا ہے خدا تیرا نبی عثمان سے راضی ہو گیا تو عثمان سے راضی ہو گیا. دیکھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دعا بھی ملتی ہے. تو یہ دنیا ہے. سیدنا عثمان نے جو جہاد کے لیے پیسہ دیا یہ دنیا ہے یا آخرت ہے. اس لیے جب دنیا اللہ دے تو یہ نیت کر دو کہ ہم علماء کو اپنی کار اگر کار لے تو یہ نیت کر لے کہ میں اس کار سے علماء کو ایئرپورٹ سے لاؤں گا, اس کار پر بیٹھا کے ان کو دارالعلوم میں لاؤں گا اور ان کا دماغ تھک جائے گا تو ہم کلفٹن کی سیر بھی کرائیں گے, سمندر بھی دکھائیں گے. اب یہ جو ابھی کار سرکار میں لگی یہ کار دنیا میں سمجھا. یہ دنیا کو اس لیے دوستوں یہ دنیا بقول اصغر نبوی رحمۃ اللہ علیہ جگر کے استاد فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک پیغام جنون پہنچا ہے مستوں کو, یہاں تو ایک پیغام جنون پہنچا ہے مستوں کو, انہیں سے پوچھیے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. اللہ والوں کو تو ہر وقت اللہ اللہ نظر آتا ہے, دنیا ہدایت ان کے لیے نہیں. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے, خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے. نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے اسے, عاشقوں کی نظر تو اللہ کو بے پردہ دنیا میں دیکھ لیتی ہے. یہ جو ابر والے ابر کے بندے جو ہے جو شاعر نشر نے بہت عمدہ شعر کہا تھا کہ وہ علی اندر غبارے ناپا گل, شیخ بولی سینا منطق کا امام, وہ اونٹنی کے گرد و غبار میں منزل تک نہیں پہنچا, اور پیر رومی پردہ محمل گرفت, اور جلال الدین رومی اصل منزل تک اللہ تک پہنچ گئے, پردہ محمل ہاتھ میں لے لیا. تو یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی اور اس کا ترجمہ سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں بہت سے لوگ ان کی قدر نہ کرنے کے سبب سخت خسارے اور نقصان ہیں. میں نے آپ کو ایک آیت کی تفسیر بیان کر دی اور اس آیت کی شرح میں نے بیان کر دی ایک شعر جلال الدین رومی سے. تو کیا درس قرآن بھی ہو گیا, درس مثنوی بھی ہو گئی. خاطرہ دار الغرور کو کسب پارا سفر سے عمل غور. دنیا کا نام دار الغرور ہو کے گھر اس لیے ہے کہ جب آپ دنیا سے آخرت کی طرف جائیں گے تو کوئی دنیا کا ایک دن آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. اس لیے دنیا کو نعمتوں کو دیکھ کر نعمت والوں کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر دو. نعمتوں میں ڈوبنا نہیں چاہیے. کشتی کے اندر پانی گھسنے نہ دو, پانی نیچے رکھو تو کشتی بڑی اچھی چلتی ہے. تو ایک لگے سارے بتاؤ, اگر پانی کشتی میں گھسنے لگے, دنیا دن میں گھسنے لگے گا تو دن ڈوبے گا نہیں, دل ہلاک ہو جائے گا. اب آپ کو درس مثنوی اور درس قرآن کے بعد درس بخاری بھی لے لیجیے. ایک ہی حدیث فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں جن کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے لوگ سخت خسارے اور نقصان میں, ایک تندرستی اور ایک وقت کی فرصت. بس دوستوں یہ عرض کرنی تھی. یہ بخاری کی حدیث اس کی اس آیت کی اور دنیا کے بارے میں نہایت رہنمائی کرتی ہے. پھر سن لیجیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر نہ کرنے کے سبب, جن دو نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانے کے سبب انسان خسارے اور نقصان میں ہے. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت تندرستی, دوسری وقت کی فرصت. آج افسوس سے دیکھو دوستوں, میں نے آنکھوں سے دیکھا جوانی میں فارغ گر گیا میرے عزیز کو, 7-8 سال لیٹے لیٹے پیخانہ پھرتے رہے. اب جب فارغ گر گیا اب یہ حج کر سکتا ہے, عمرہ کر سکتا ہے, مسجد جا سکتا ہے, جماعت کی نماز حاصل کر سکتا ہے اور زبان سے تلاوت کر سکتا ہے. وہ کرتا ہے کہ وہ خارج کا اثر زبان پر بھی ہوتا ہے. ارے جو سانس کی آپ صحت مند ہے اللہ کا نام لے لیں گے. پھر سانس بند ہونے کے بعد سانس جب بند ہونے لگے گی اور اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور گردن پر انگوٹھا دبائیں گے کہ اب میں عزیز نکال رہا ہوں, آپ کہیں گے مجھ سے 1 کروڑ روپیہ لے لو, مجھے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو.
وہ کہیں گے کہ اب لا استقدمون ساعۃ ولا استاخرون، اب تم کو ایک سکند کا موقع نہیں ملے گا. جب زندگی تھی تب تو تم بخشت لگاتے تھے، اس وقت بھی نہیں اللہ کا ایک اللہ اگر محبت سے لے لیتے. اللہ کا اتنا بڑا نام ہے، جیسا ایک مجبور کہتا تھا کہ اے خدا تیرا بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا آپ کا نام ہے، تو جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر رحم کر دیجیے. تو اللہ آپ کا بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم پر کر دیجیے. یہ معنی میں گھر ہے، معنی میں گھر آپ کسی دنیاوی ایماندار کریم سے مانگیے بشرطی بخیل نہ ہو، بخیل نہ ہو، مکھی چوس نہ ہو. آپ کہیں مکھی چوس کے معنی کیا ہے؟ کیا مکھی کھاتا نہیں؟ مکھی شوربے میں گر جاتی ہے تو بخیل یہ سوچتا ہے کہ اتنا شوربہ اس کے گھروں میں جو لگ کر جا رہا ہے میں اس کو ایکسپورٹ نہیں کرنے دوں گا. اتنا پھر پکڑ کے اس شوربے کو چوس کے پھر چھوڑ دیتا ہے، مارتا نہیں جان سے، جب سے یہ مکھی چوس کا لقب ملا. تو یہ اس سے آدمی کہتا ہے صاحب میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، بہت بڑا نام سنا ہے. وہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سفر کا نام سن کر ایک شخص پیدا ہوا گیا 1000 میل تک، بہت غریب تھا، مقروض تھا، پریشان تھا، نیند اڑی ہوئی تھی. اس نے لوگوں سے سنا کہ فلانے شہر میں ایک کریم اور سخی رہتے ہیں، ہر مقروض کا قرض ادا کر دیتے ہیں. یہ پیدا ہوا گیا 1000 میل سے چلا گیا پیدا پیدل. جب پہنچا تو وہاں ان کا جنازہ دفن ہو رہا تھا. ہار کر کے بے ہوش ہو گیا جن کے سہارے پر ہم نے 1000 میل کا سفر کیا اور میری یہ قسمت تھی کہ وہ شخص آج ہی اس کا انتقال خزانہ تھا. تو یہ 1000 میل کو دوا اللہ آواز آئی کہ دیکھو میں مجاہدہ کرا کے دیتا ہوں، اگر کچھ کو وہی مل جاتا ہے تو قدر نہ کرتا اللہ تلّہ دیتا. اس لیے میں اپنے کو بندوں کی بھی میں نے شرط لگائی، میں کسی کو نہیں ملتا، کسی کو اپنا قرب نہیں دیتا. والذین جاہدوا فینا بغیر مجاہدہ، تو مجاہدے کے بعد میں قدر والے ہوں گی. آدمی سناتے ہیں حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 10 سال تک مجھ کو اس سال تھا کہ خدا تعالیٰ اتنا رحم ہے، آسانی سے بندوں کو مل جاتے ہیں، سب کو اللہ بنا لیتے. کیا نظر بچاؤ اور جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، جھوٹ نہ بولو، اس کی نماز بھی پڑھو، تعجب بھی پڑھو اور روزہ بھی رکھو. اتنی مشقت میں ہم کو مبتلا کرتے ہیں، یہ ضرورت کیا ہے اس کی؟ مگر فرماتے ہیں کہ اس اشکال کو میں نے 10 سال تک اپنے دل میں رکھا، ظاہر نہیں کیا، کیونکہ میں تو مشکل میں ہوں. دوسرا بھی سوال کرنے سے مشکل میں پھنس جائے اور مجھ سے کوئی اس وقت میں حضرت کا کوئی اور ایسا تھا نہیں جس سے حضرت پوچھتے. اللہ سے دعا کیا ہے، اللہ نے 10 سال کے بعد اس کا جواب مضمونی معلوم میں عطا فرما دیا. کس شیر سے حل ہو گئے؟ فرماتے ہیں لے کی شیرینی اور لذات مکر، لے کی شیرینی اور لذات مکر، منزل تک پہنچنے کی شیرینی اور لذت کب ہے؟ ہست در انداز رنگے سفر. جتنا سفر میں تکلیف جاتا ہے بندہ، ہست در انداز رنجے سفر، سفر کا رنج محنت و مشقت جتنا اٹھائے گا. ایک صاحب کو سنبھالو گا، ایک صاحب پر نیند تاری ہوگی، ہاں سنبھالو سنبھالو برا چاہتا ہوں. ایک صاحب گیا تو زبان میں حال یہ شعر مشرا کر رہے ہیں، سنبھالو سنبھالو برا چاہتا ہوں، زیادہ کیسے تاری ہوگی. چلو تو یہ ہمارا یہاں تک تو میرے ایک ساتھ ہمارے باہوش تھے کہ اشکال مولانا خالی جو تھا مجاہدہ کیوں فرض ہوا، لیکن جواب کی حالت میں بے ہوشی کے مقام پر پہنچے. لہٰذا دوبارہ جواب نکل کرتا ہوں. مولانا رومی کے میں اس کا جواب دے دیا، حضرت کی نظر نہ پہنچے کہ مجاہدہ اللہ نے کیوں فرض کیا. فرماتے ہیں لے کی شیرینی و لذات مکر. فارسی جان بتاؤ سمجھ رہے ہیں جو افغانستان ان کی نازل ہو رہا ہے، مزہ لے رہا ہے. لیکن شیرینی اور لذات مکر، لیکن منزل تک پہنچنے کی شیرینی اور لذت کس کو ملتی ہے؟ ہست در اندازہ رنگے سفر. سفر میں جتنی مشقت و مصیبت اٹھا کر انسان پہنچتا ہے اتنے ہی اس کو مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے معلوم نے اس کا جواب دے دیا کہ مجاہدہ کیوں فرض ہوا، تاکہ تم جتنا مشقت اٹھا کر جاؤ پھر جنت میں جب پہلا قدم رکھو گے تو منہ سے کیا نکلے گا؟ حدیث میں آتا ہے مسلم نکلے گا الحمدللہ اذهب الحزن، شکر ہے صلی اللہ کا کہ غم اور مصیبت سے آج چھٹی ملی. جناب اسی لیے ہماری طبیعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور میاں چلو جنتی کام کریں گے. دنیا میں بھی کبھی جنتی کام کرنا چاہیے، دنیا میں جنتی کام کرنا. میں نے پتہ نہیں کون سے کام جنتی کریں گے، دیکھا تو دسترخوان دکھ رہا کبھی کھانا پینا تو رہے گا جنت کا ہوتا ہے، بھابھی نواز تو آئی کہ دیکھو کھانے پینے کا نام سب چلو جنتی کام کرنے، جنتی کیا رہے گا کھانا ہی پینا تو رہے گا یا وہاں بھی رہے گا نا کوئی سب معاف وہاں. تو الحمدللہ الحزن یہ بات دیکھو دوستو، مشقت کے بعد تو اللہ ملتا ہے، اس لیے تب اس کی خبر والے ہوتی ہے.
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ راستے کو آسان نہیں کیا. اب آپ خود دیکھیے جدے میں جب اترے تو آپ بتائیے کیا حالت ہے. رات کو پہنچے 5-6 گھنٹہ ہم رہے کوئی پوچھنے والا نہیں کیا ہوا کب ہوگا. ہر شخص اب کوئی بھوت کی طرح ہر شخص خراٹا مار نہیں ہوتا. یہ تو وہاں سے ہوگا آپ کو یاد ہوگا پینچ کر لکڑی پر. تو یہ تو مغلوب آدمی ہے. لیکن جو باہوش ہو اور ذمہ داری محسوس کرتا ہے اس کو کہاں نہیں جاتی. لیکن جب ساری مشقتوں کے بعد چھٹیوں کے دستم اور دھکے اور سب پریشانیاں اٹھا کر اور اس کے بعد جب کعبہ دیکھتا ہے کیا مزہ آتا ہے بتائیے آپ. پھر یاد رہتا ہے اس کو کوئی دھکا نہیں. حضرت بڑے بزرگ نے فرمایا کہ ایک شخص سے دھکا لگ گیا طواف ہو اس کو دھکا لگ گیا تو اس نے اس کو غور سے دیکھا غصے سے. یہاں کہتا کیا ہے یہاں دھکے ہی لگتے ہیں. عاشقی کرنے آیا یا یہاں عائش کرنے آیا یہاں وزارت خارجہ وزیر تو بادشاہ کرنے آیا یہاں دھکے ہی لگتے ہیں. لہٰذا واقع بات ہے کہ اس میں دھکوں میں مزہ آتا ہے جب طواف کرتا ہے. کسی کو یہاں دیکھتے کسی کو ناگواری نہیں ہوتی. کس جاتا ہے سب کچھ ایسے چل رہا ہے عورتیں ہی چل رہی ہیں. ہر آدمی اپنا ہاتھ بچائیے کسی خاتون کو نہ لگ جائے میرا ہاتھ. کیا عالم ہوتا ہے سبحان اللہ. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو قرآن پاک کا درس مل گیا. مصنوعی معروف کا درس مل بخاری شریف کا درس قرآن پاک کا درس بخاری اور درس مصنوعی معروف. یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے. تھوڑی سی دیر میں 3 سبق پڑھ لیا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا کی رحمت سے درس قرآن کو بھی اور درس بخاری کو بھی اور درس میری مصنوعی معروف کو بھی اللہ قبول فرمائے. اور اس مجلس کو اللہ قبول کر لے. بیان کرنے والوں کی زبان کو اور سننے والوں کے کام کو اللہ قبول کر لے. اور پھر زبان میں کام پھر کو بہانا بنا کر ہم سب کو اپنا مقبول محبوب بنا لے اور جذب کر کے اپنا نسبت خاص عطا کر دے. یا اللہ ہم تو آپ کے راستے کو طے کرنے میں سست ہیں. ہمارے دست بازو نائن ہیں. آپ اپنے دست کرم کو بڑھائیے اور ہمیں اٹھائیے اپنی گود میں لے لیجیے جیسے باپ کمزور بچوں کو گرتا ہوا دیکھ کر دست رخصا جانے دے زندگی ماں غالبی درجہ زدہ ہے مشتری سارے بندر مانے جانا آخری. آپ اپنے ضرور سے ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجیے. ہم سب کو ولی بنا دیجیے. ہم سب کو یقین کا ایمان ان کا یقین ان کا درد بھرا دل عطا فرما دیجیے جو آپ اپنے دوستوں کو عطا کرتے ہیں. ایسا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سینے اس کیا ہے نہیں. ہم نالائق ہیں مگر آپ کریم ہیں. کریم کی جو تاریخ ملالی تاریخ جو جنت المالا مکے میں آرام کرنا اس میں اس کی سزا کا واسطہ پر آپ کی رحمت کو دیتا ہے کہ کریم جو ہے جو نالائقوں پر فضل کر دے. اے کریم میں اشرا کا واسطہ دیتے ہوئے آپ کے کریم ہونے کے سبقے میں اپنی لاہریت کا اعتراف کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرنا. جو بھی یہاں آتے ہیں خانقاہ میں مسجد میں آنا جانا کسی کو بھی محروم نہ کرنا. سب کے صاحب نسبت اور ریاست یقین کا مقام بلکہ آخری سرحد عطا کر کے جہاں سے آگے ولایت ختم ہو جاتی ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعنتان مغفورة فيهما كثير من الناس الصحة والحياء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو 2 نعمت دی ہے صحت کی اور فراغ وقت کی یعنی فرصت ہے. جیسا کہ عموماً ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں سروس سے چھٹی پانے کے بعد ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے. ایسے دوستوں سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اخبار جتنی دیر تک وہ دیکھتے ہیں اس کا ٹائم نوٹ کر لیں. اس کے بعد تلاوت جتنی دیر تک کرتے ہیں پھر اس کا بیلنس توازن نکالیں کہ وہ اخبار میں کتنا وقت لگتا ہے. اور قرآن پاک جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی طرف سے جنت اور جہنم اور تمام چیزوں کی خبریں ہیں. حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو ذوق عظیم تھا. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا یعنی اللہ مجھے بس تیری خبر ہے ساری خبروں سے مجھ کو یہ خبر کر تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی رکھا ہے اس لیے اللہ والوں کا خبیر باخبر لوگ
اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کا ایک نام قرآن پاک میں باخبر رکھا ہے. وہ آیت بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. الرحمن فصل بھی خبیرہ، رحمان کی شان کو باخبر لوگوں سے پوچھو جن کو میری خبر لگ چکی ہے. اللہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اس خبیر کی تفسیر فرماتے ہیں تفسیر رحمانی میں کہ المراد بالخبیر العارفون، مراد خبیر سے عارف لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا. مجھ سے پوچھو جو خود ہی نہیں جانتا کسی چیز کو تو وہ کیا کسی کو بے خبر کسی کو کیا خبر دے گا؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے باخبر ہیں. خاموش ہم لوگ نہ رہے تکرار شام. ماراروی فرماتے ہیں کہ بہت سے اللہ والے خاموش بیٹھے رہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح دنیا میں خاموش بیٹھے ہیں. وہ نعرے تکرار شان، لیکن ان کے باطن میں اللہ کی محبت کے نعرے اٹھے ہیں. اور نیرول کا یار تخت یار شان، وہ اللہ تعالیٰ کے ارشادوں تک ان کے نعرے اندر کی جا رہے ہیں باطن میں. کیا اللہ تعالیٰ نے کو مقام دیا تھا؟ اہل اللہ کی کیا شان جان. تو حاجی صاحب کا یہ شعر عظیم ہو رہی ہے تو کر یہ خبر ساری خبروں سے مشکل الہی رحم خبردار پھیرا، اے خدا تو مجھے اپنی خبر دے. پھر جس کو اللہ کی خبر لگ گئی پھر کیا کرنا ہے اس پر. عجیب شان اللہ تعالیٰ نے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلیفہ ایک دونوں عجیب شان رکھتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ضد تھے. بالفاظ انگلش اپوزٹ تھے. وہ کیسے؟ مولانا حبیب اللہ صاحب سکھر میں ہر وقت ہنستے رہتے تھے. ان کا نام حضرت نے رکھا تھا ضحاک، بہت ہنسنے والا. اور مولانا فقیر محمد صاحب ہر وقت جب دیکھو روتے سلام پھیرتے ہی چیخ مارتے. ان کا نام حضرت نے رکھا بکا. بکا مانے رونا، اس کا اس میں مبالغہ ہے بکا، بہت رونے والا. دونوں بزرگوں کی زیارت اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کر دی. سکھر میں جب زندہ تھے تو شاہ غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھر تشریف لے گئے افضل ہند کے ساتھ تھا. دیکھتے ہی جناب دور سے ہا 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 ہا. میں نے کہا یا اللہ یہ تہتا مار رہے ہیں، کوئی وجہ ہے ایک لفظ سے زور سے تہتا مارا، ہنسنے لگے بہت زور سے. میں نے تو اس کی نقل کا حق نہیں ادا کیا، مجھ سے نقل نہیں ہو سکا جتنے زور سے انہوں نے تہتا لگایا. میں نے چونکہ کبھی ایسا بزرگ دیکھا نہیں تھا، لہٰذا میں نے حضرت سے پناہی میں پوچھا ہے کہ ایسا تو میں نے آج تک کسی ولی اللہ کو نہیں دیکھا کہ نہ کوئی وجہ ہو تو وجہ ہو گئی بے وجہ اتنی زور سے کہتا ہوں. تو فرمایا کہ ان پر یہ کیفیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں کچھ کر دیا ہے جس سے یہ ہنستے رہتے ہیں. اور مولانا فقیر محمد صاحب کے کام میں اللہ نے کوئی اور بات کر دی جس سے روتے رہتے ہیں. بگو سے گل کہ سفر گفتگی کی خندانت، آپ نے پھولوں کے کام میں کیا کہہ دیا جو کھلے ہیں، اور باندلی کے سر میں گئی کی نالانس، اور گلگل کے کام میں کیا کہہ دیا کہ اللہ ہوتا رہتا ہے. بگو سے گل سے سفر گفتگی کی خندانت، اے خدا آپ نے پھولوں کے کام میں کیا کہہ دیا کہ ہنس رہے ہیں ہر وقت کھلے ہوئے. باندلیب کے فرمو گئی کی نالانس، باندلیب کے فرمو گئی کی نالانس، اور بلبل کے کان میں کیا کہہ دیا کہ ہر وقت اس کی آنکھ میں آنسو بہتا ہے. چشم نم مشہور ہے، بلبل کی چشم نم مشہور ہے. تو یہ چیز ہے. مگر دوستو ان کی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اس حال میں رکھے، لہذا وہ دل ان کا غافل نہیں تھا. یہ نہیں سمجھیے کہ جو رہنے والا ہے اس کا دل حضور کے مقام سے وہ شرف، اور جس کا دل جو ہنس رہا ہے اس کا دل ایسا نہیں. صاحب نسبت غافل نہیں ہو سکتے. حضور دوام ہی کا تمام صاحب نسبت ہے جس کو دائمی حضور حاصل ہے. اس پر مجھے اپنا ایک پرانا شعر یاد آیا جس کو ہمارے دوست کہتے ہیں جس سانس کو اس کو الگ نوٹ کرتے رہو تاکہ وہ چھپ جائے. مگر میرے ساتھ کی توفیق کی تو جا سکیں گے اس کی محنت اختیار میں کیا ہے. شیر مجھے اپنا پرانا یاد آیا. اللہ والوں کی اس مقام کو اختر نے بیان کیا ہے کہ وہ دنیا کے مشغلے میں نہیں باخبر رہتے ہیں، چاہے جھاڑو لگا رہے ہوں کسی سے بات کر رہے ہوں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخبر رہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخبر رہے، خدا والے بن کر جیتے ہیں. دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخبر رہے، یہ سب کے ساتھ رہتے بھی سب سے جدا رہے. سبحان اللہ، سب کے ساتھ رہ کر سب سے جدا. لیکن باتیں نکلتی کریں دوستوں، طالبین کی برکت سے بات نکلتی. طالبین کی برکت سے، اگر یہ طالب نہ ہوا بھی آپ کو مقرر دوں گا کچھ نہیں آتا.
استان میں ماں کو دودھ نہیں ہوتا، خون رہتا ہے. جب بچہ منہ میں لے کے چلاتا ہے بس مشین چل جاتی ہے، سارا خون دودھ بننے لگتا ہے. پہلے سے نہیں دودھ بنا رہتا. جس وقت بچہ منہ میں رکھ کر اس کو طلب کرتا ہے تو اس کی طلب کے مرکز سے اللہ تعالیٰ خون کو حکم دے دیتے ہیں کہ اے خون کو دودھ بن جا. ایسے انسان کے سینے میں کچھ نہیں ہوتا. آپریشن کر کے دیکھ لو، حافظ کا آپریشن کر کے دیکھ لو کہ قرآن کہاں ہے. ایکس رے کر لو، آپریشن کر لو، پھیپھڑے میں دیکھو، جگر میں دیکھو، دماغ میں دیکھو، دل میں دیکھو، کہیں نہیں ملے گا. لیکن جب ترائی میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قرآن بیان کرا دیتا ہے. ایسے علوم میں چھپے ہوئے پوشیدہ جب طلب اللہ کو پیاس کا ملتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی خدمت میں بہت سے لوگ جمع ہوئے تو حضرت خاموش تھے. ایک آیا خاموش، دو آئے خاموش، تین آئے خاموش، یہاں تک کہ 15-20 آدمی آئے. حضرت چپ چاپ بیٹھے ہوئے خاموشی سے. اتنے میں آپس میں کہنے لگی آپ آواز میں حضرت تو کوئی بول ہی نہیں رہے. اتنے میں ایک صاحب آ گئے اور حضرت نے بیان کرنا شروع کر دیا. پھر ایسے لوگ بیان ہوئے جی کہ سبحان اللہ، سب لوگ دنگ رہ گئے. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ میں بولتا نہیں ہوں. ارے میں نے جو شربت ہاتھی کے لیے گھولا تھا چونٹیوں کو کیسے پلا دوں؟ میں نے جو شربت ہاتھی کے لیے گھولا تھا وہ چونٹیوں کو کیسے پلا دوں؟ تو جس کی طلب ہے جتنا شدید پیاس لے کر سامعین بیٹھتے ہیں اتنا ہی مقرر کے قلب اللہ تعالیٰ دریا کے دریا بہا دیتا ہے. دریا کے دریا. خواجہ عازب الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کیفیت کو بتاتے ہیں کہ جو چپ بیٹھوں یعنی صاحب نسبت کا مقام بیان کیا اللہ والوں کا. جو چپ بیٹھوں تو ایک کوڑے گڑا معلوم ہوتا، یعنی اگر خاموش رہوں تو ایک پہاڑ معلوم ہوتا. کس چیز کا پہاڑ؟ اللہ سے تعلق کا، نسبت میں اللہ کا پہاڑ ان پر برغزر رہتا ہے. شاہ الحمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے ملا نظام الدین کے شیخ شاہ عبدالرزاق باسری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پر حاضری دی تو میں دوڑنے لگا. مجھے ہوش نہیں تھا، پاگل کی طرح دوڑ رہا ہوں. کسان سے اتنا بڑی کون مولانا داغی والا دوڑ رہا ہے. اس کے بعد مجھے اتنا فیض حاصل ہوا اس علمی بزرگ سے جن کا جو عالم نہیں تھے علم لدنی اللہ نے عطا فرمایا. جتنا مجھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر حاضری سے فیض تھا اتنا ہی فیض مجھے وہاں ملا. اور 2 مہینے تک میں آسمان کی طرف نظر نہیں کر سکا. 2 مہینے تک آسمان کی طرف دیکھ نہیں سکا. ایسی عظمت اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت کا بوجھ مجھ پر پڑ گیا کہ میں مارے شرم کے اوپر نظر نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ہاں، سلطان شمس الدین التمس کے شیخ نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص کا ہے جس نے کسی عورت کو غیر محرم کو کبھی نہ دیکھا اور جس نے اثر کی سنت سے پہلے کی جو 4 اثر کے فرض سے پہلے جو 4 سنت ہے کبھی قضا نہ کی اور جس نے آسمان کی طرف غلبہ عظمت الہیہ سے کبھی نظر نہ کیا. بس سارا مجموعہ. اور کون ہے اس قابل؟ سارا مجموعہ اس وصیت پر عمل کرنے سے قاصر. بڑے بڑے جبا دستار علماء خدا سب اب بڑے ہیں اس وصیت پر کیسے کوئی عمل کرے. سلطان شمس الدین نکلے اور کہا کہ آج شیخ نے مجھے رسوا کر دیا، یعنی میرا یہ ظاہر کر دیا میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. اسے پڑھائی نواز بادشاہوں کو بھی حقیق میں سمجھو اگر وہ اللہ والے. بعض لوگ دولت یا عمارت دیکھ کر سمجھتے ہیں کیسے دور ہو سکتے ہیں، کاروں پر ٹہلتے ہیں، شامی کباب کھاتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ وہ روٹیاں سوچی پانی میں نہیں دے کر کھایا کرتے تھے. یہ قیاس نہیں. ہر زمانے کی فقیری کا دستور الگ ہوتا ہے. وہ زمانہ خون نکلوانے کا تھا اس لیے وہ فاقہ اور سوکھی روٹی کھاتے. یہ زمانہ خون چڑھوانے کا ہے. اس زمانے میں اگر اچھی غذا نہ کھائے تو عبادت ہی نہیں ہو سکتی. چکر آنے لگتے لوگ پریشر شروع ہو جاتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے. ہر زمانے کی فقیری الگ ہے. اس زمانے میں اسی کا نام فقیری ہے کہ گناہ سے بچے، خوب کھائے، خوب سوئے، بس لوگوں سے کم ملے اور بات کم کرے. 4 فقیری کے احکام تھے. نمبر 1 قلت طعام، نمبر 2 قلت منام، نمبر 3 قلت کلام، نمبر 4 قلت اختلاط مال انام، مخلوق کے ساتھ کم ملنا نہیں. تو حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں 2 حکم وہ دیا معاف ہو گئے. قلت طعام اور قلت منام معاف. خوب کھاؤ خوب سو. نیند کی کمی سے دیکھ پاگل ہو رہے لوگ. میرے پاس آپ کو دن تعویذیں لینے آ رہے ہیں تو صاحب جو نیند نہیں آتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟
دماغی توازن غیر بدلے، ڈاکٹر MBBS اور دماغ ذرا خراب ہو گیا، ہر وقت بس کوئی ہنس رہا ہے کوئی کچھ کر رہا، لہذا کھائے خوب اور سوئے خوب جتنا اللہ اس کو موقع دے. یہ نہیں کہ پڑھائی ہوئی ہم اس بتا رہے سب سمجھا، ہر چیز کو مشورے سے سمجھو. کوئی سمجھ کے مانے پڑے کہ گھنٹی بج گئی پڑھنے کی ہے وہ آپ سے رہے بھائی آپ کے اوپر مل گیا. ارے بھائی دین کی بات کو سمجھو کہ کیا مقصد ہے اس کا. 6 گھنٹہ سونا کافی ہے، بس 6 گھنٹہ سونا کافی ہے، تھوڑا سا دن میں قبولہ کر لی. اور قلت کلام یہ ظاہر اس وقت یہ فقیری کا دوسرا کوئی نسخہ قلت کلام اور قلت اختلاط مال نام مخلوق سے بلا ضرورت ملنا جلنا، وہ دو حکم موجود ہے. جہاں تک ہو سکے ضرورت پر سوچے کہ اگر ہم یہ گفتگو نہ کریں تو کیا اس سے کوئی ضرور ہماری دنیا کو یا آخرت کو ہو سکتا ہے، اور اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری دنیا کو یا آخرت کو کچھ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کبھی کوئی ضرورت کلام نہیں ہوگی. جب پہلے سوچو پھر بولو. مولانا مالک کاظمی کا شیخ الحدیث کا رحمۃ اللہ علیہ تو سمجھ چکا ہوں کہ ایک شاعر میں شعر رہا، کسی قابل پڑھے لکھے نے کہا جناب آپ کے اس شعر میں کا تو مطلب ہی کچھ نہیں ہے، تو محبت شعر ہے، لغو شعر ہے، حضور کوئی مطلب اس میں نہیں ہے. تو کہتے کیا ہے؟ واہ جناب واہ. ارے میں شعر پہلے کہتا ہوں مطلب بعد میں ڈالتا ہوں، پھر ابھی تو مطلب ڈالا ہی نہیں. آپ نے اس پر غور کیوں کر بہت ہنسے مولانا اس کو کہتے بہت ہنسے کہ شعر پہلے کہتا ہوں مطلب بعد میں ڈالتا ہوں. کہیں ایسا ہوتا ہے؟ لوگ آپ کو بس سفر ہوگا. یہ کیا ہے؟ حماقت کی بات ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے ایسی گڑبڑ نہیں ہوگی. اس میں ہمارے دنیا کا فائدہ یا آخرت کا. چلو ایک فائدہ فرحت بھی ہے، مزاح جس کو ہے طبیعت میں اشرا نہیں ہے بھائی تھوڑا سا ہاتھ بول دیا، مگر مزاح کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے. پھنسانے کے لیے اپنے لیے جہنم مت بنائی، جھوٹی جھوٹی باتیں طے کرتی ہے اور اس کو کر دیتی. لیکن ہاں بعض بزرگوں اتنے سادے ہوتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، ہر بات کی تصدیق کر دیتے ہیں. اسی لیے باہوش بزرگوں کی بات ماننا چاہیے. جو مجبور ٹائپ کے بزرگ ہیں ان کی شریعت کے موافق ہے تو ٹھیک لگنا نہیں ماننا چاہیے. چانچہ ملا جین رحمۃ اللہ علیہ جو جانتے میں تھے ان کا حال یہی تھا کہ مجبور قسم کے بزرگ تھے. سیلاب آیا، نبی وہاں صحیح نبی نام ہے اس کا جونپور میں سیلاب آیا، 2-3 مسخرے مذاقیہ پہنچ گئے. حضور سیلاب آ گیا، ساری مچھلیاں گنے کے کھیت میں گھس گئی اور گنا کو نقصان کر گیا. واپس سیلاب جب گھٹا ہے ندی اتری ہے تو وہ ہٹتی گئی، یعنی کہ پیٹ میں رس پک گیا اور جاتی گئی تو یعنی مسلمان وہ پکانے سے رس پکانے سے بچ گئے. بڑا وقت پہنچا اور بڑا فائدہ ہوا. الحمدللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ. لیکن کوئی اس پر بھی اپنی بڑھیا یہ قصہ مجھ کو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا. میں جو کچھ کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات کہتا ہوں. صحبت کا ہی کوئی نام ملتا ہے. تو خیر خلاصہ یہ تھا کہ جتنی دیر ہم دنیا کی خبریں پڑھتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا ذکر کی مقدار اور عبادت کی ہونی چاہیے. ورنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یاد کر لیں کہ تم نے قرآن کتنی دیر تک پڑھا اور کتنی دیر تک اخبار دیکھا. ہاں اگر کسی کو کوئی انتظامی سلطنت اس کے سپرد ہے تو اسے ملک سے باخبر رہنا ضروری ہے، وہ مستثنا ہے. لیکن ہم لوگوں کو کیا ہے جو وقت ملے تو کر گئے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں گے خبردار تیرا. اور اخبار دیکھنے کے لیے کچھ شرائط: نمبر 1 کسی کی خبر پڑھ کر کسی کو حقیر مت سمجھو، ممکن ہے جھوٹی خبر ہو، دوسرے دن تبدیل آ جاتی ہے. نمبر 2 جو تصویریں ہیں عورتوں کی یا گمشدہ حسین لڑکوں کی ان کو دیکھ کر کے لذت لینا حرام ہے، وہاں نظر نہ ڈالیں. اگر اس کی پشتی پڑ جائے تو معافی مانگے کہ اللہ میرے نفس نے جو حرام لذت درامد کی اس کو معاف کر دی. اگر خطرہ ہو نفس کے مغلوب ہونے کا تو روشنائی سے اس کے قلم سے فوراً کر دی. کسی کا بھی اخبار ہے اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. میں نے یاد کر لی کہ دعویٰ آپ کے ہاتھ میں نے 100 روپئے مٹائی دی. تیسری چیز کیا ہے کہ اس نیت سے کہو کہ اگر مسلمانوں پر کوئی خوشی آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لے. دنیا میں کہیں کسی مسلمان ملک میں سیلاب طوفان رونا شروع کر دو
کھانا اچھا نہ لگے. اگر اتنا کم اخلاص ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تو وہ بھی بہت زیادہ ایک دم ایک گلاس مت ہو, بس موٹی موٹی سرخیاں پڑھو, اس کے بعد رکھو اور تلاوت کرو اللہ کے ذکر اور دعا کرو. کام دعا سے بنے گا. ہم لوگ دیکھتے ہیں ساری خبریں, کیا ہمارے اخبار دیکھنے سے حالات بدل سکتے ہیں؟ حالات دعا سے بدل سکتے ہیں. بقدر ضرورت دیکھ لے تو کوئی بغیر دیکھے دعا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں سے اعلان آیا, کہاں طوفان آیا. جب علم ہوگا مسلمانوں کے مسائل کا, جب تک دعا نکلے گی دل سے. اور اگر کسی کو بیماری جو بھی دیکھتی نہیں, ناشتہ اسی طریقے کا, کھانا وانا سب, نہ دعا میں دل, نہ درد, نہ آنکھ میں آنسو, تو کیا ہے یہ تو سخت دلی دعا. خیر, یہ بات پر بات آتی ہے کہ صحت اور فراغ دو نہیں ہوتے ہیں. میں نے فراغ اس لیے کہا کہ کچھ دوست میرے ریٹائرڈ لائف میں ہیں اور کچھ اس زندگی میں آنے والے ہیں, یا اور صحت اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کسی وقت بھی انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے. کسی وقت, ہر وقت ڈرتے رہو. صحت کی قدر کر لیجیے, قبل بیماری آپ جتنی ہم ذکر کر سکتے ہیں سوچنا چاہیے. ممکن ہے کہ بعض رقموں کے رہا ہوا لقوا ہوا, اب آپ کو یاد کر سکتا ہے. اس لیے دوستوں بہت سے ایسی بیماریاں اچانک آ جاتی ہیں. رات خیریت سے انسان سوتا ہے, صبح معلوم صاحب جو تکلیف بولتے ہیں بڑا چیز ہوئی. لہٰذا صحت اور فراغ کی قدر اور قیمت جو ہے جس نے نہیں کی, سرور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں کہ اس کی زندگی نہایت ہی خسارے میں ہے, یہ شخص محروم ہے. لہذا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بخاری کی شرح ہے 14 جلدوں میں, جس میں سے میں 11ویں جلد سے آپ کو اس حدیث کی شرح سنا رہا ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دو نعمتوں کو جس نے استعمال کیا, ان کی قدر منزلت کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا. من استعمل الصحة والفراغ فی طاعت اللہ, جس نے اپنی صحت کو, تندرستی کو, وقت کو, فرصت کو اللہ کی عبادت میں استعمال کیا. فضان کر نور مغبوط, پھر یہ وہ شخص ہے جس پر فرشتے رش کریں گے. یہ قابل ربتا ہے, مغبوط اس کا نام ہے. رحم باپا ربتا مانے رش کرنا اور قابل ستائش ہے. وہ من استعمل الصحة والفراغ فی معصیت اللہ, اور جس نے اپنی تندرستی کو اور جس نے اپنے وقت کی فرصت کو غفلت میں, اللہ کی نافرمانی میں, فضولیات میں, لوگوں پر تبصرہ, تنقید اور غیبتوں میں استعمال کیا. اللہ ساری نیکیاں مفت میں دے دی. یہ عجیب محنت کی کمائی مفت میں کمائی. یہ غیبت کا اتنا خطرناک ہے. محنت کی کمائی, کتنی محنت سے تحجد تلاوت کی اور بڑا کرتے ہوئے سلام اس محلے میں کتنا یہ بات ہے. یہ بات ہے جیب کاٹنے والا اگر ہے اور اندیشہ ہے کہ تمہاری جیب کاٹ لے, تب تو بتا دو واضح ہو سکے, اس کو بتا دو بھائی فلاں آدمی سے ہوشیار ہے جیب کاٹ لیتا ہے. لیکن فضول میں تبصرہ کرتے اس سے کوئی فائدہ. غیبت حرام ہے, اگرچہ واقعی اس میں یہ بات ہے, اگرچہ واقعی اس کے اندر یہ بیماری ہے, لیکن غیبت ایک شخص ہے نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, چاروں طرف جائے صاحب فلانے آدمی جماعت سے نہیں پڑھتے. غیبت نہیں, اس سے پہلے اکرام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھا کیجیے, آپ سے گزارش ہے. یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری, جس کا نام ہے فتح الباری, اس کتاب کا کیا نام ہے؟ فتح الباری شرح بخاری, اور ابن حجر اسقلانی اس کے شارح اور مصنف ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں اپنے وقت کو اور صحت کو استعمال کرتا ہے یہ ہے مغلوب, یعنی خسارے. اور جو استعمال کرتا ہے اپنی صحت کو اور اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں, وہ مضبوط ہے, قابل رشک ہے. مولا بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح فرماتے ہیں کہ سب بیماری کی جڑ حب دنیا ہے. حب دنیا جب, اور حب دنیا میں نہ سمجھو کہ خالی مال کی محبت, جہاں کی محبت کی ہوتی, جہاں میں بڑا آدمی بن جائے, میری بڑائی ہو, وہ پھر اور نام و نمود, جہاں دنیا کی محبت, حسن کی لالچ, یہ سب اسی میں ہے, دنیا ہی میں شامل ہے. دنیا میں یہ سب شامل ہے. حسینوں کے پیچھے پھرنا یہ دنیا نہیں ہے. جہاں کے لیے نام و نمود کے لیے لوگ مجھے کیا کہیں گے, حق بات سمجھ میں آ گئی, سمجھ گیا کہ میں ذکر کر رہا ہوں, حق واضح ہو گیا, لیکن کہتا نہیں میرے شاگرد کیا کہیں گے کہ وہ ہندوستان میں رجوع کر لیا. اور جو حکومت تھانی رحمت اللہ ترجیح واضح کتاب لکھی, کتنی مسائل سے جو حضرت نے رجوع کیا, اس کا نام ترجیح واضح.
اس کو حضرت نے اپنے لکھ دیا. فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تقریباً 60 سال ایک مسئلے پر اٹل تھا. 60 سال کی عمر میں نے توبہ کی اس اخلاق سے. وہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے میں قانون بنایا تھا کہ جو خانقاہ میں آئے وہ 3 بات خود کہہ دے. کیا نام ہے، کہاں سے آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں، وہ خود کہے. 60 برس میں اس کا حضرت کا عمل تھا. لیکن جب حضرت نے ایک حدیث دیکھی تو فرماتے جب میں نے یہ حدیث دیکھی کہ بداخل داشت آنے والے پر غروب حیبت ہوتی ہے، نیا آدمی اور خصوصاً ایسے علماء تو فتح ہو مرحبا، اس کے ساتھ خوش آمدید کرو، مسکرا کر اس کا دہشت، اس کی وحشت گھبراہٹ دور کرو. لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں، میں کتاب دکھا سکتا ہوں جو حضرت نے کیا. یہ ہے اللہ والے، یعنی حضرت کے بعد میرے فور رجوع کر دیا، ہم نے اس عمل کو ضرور دیا اور رجوع کر دیا، غلطی کا اقرار کر لیا. اب جب کوئی نیا آدمی آتا ہے میں خود پوچھتا ہوں جناب کا کیا نام ہے، کہاں سے تشریف لائے ہیں، کیا مقصد ہے آنے کا. سمجھا؟ ایک شخص نے کہا تعویذ دے دیجیے. ارے بھائی کس بات کو دے دو، یہ بھی تو بہت نامکمل بات کیوں کرتے ہو. تعویذ دے دیجیے. یہ بہت بخار کی تعویذ، بھینس بیمار ہے اس کی تعویذ، کس چیز کی تعویذ چاہتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی اکبر علی، منشی اکبر علی باہر دروازے میں کھڑے. حضرت کے سڑے بھائی ایک دیہاتی آیا، چودھری صاحب دیہاتی تھے. پوچھا منشی اکبر علی کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی اشرف علی سے ملنے جا رہا ہوں. اچھا جاہل بطر تو ایسے بولتے نہیں، مولوی نہیں مولوی تو کام کریں گے. اگر تو مولی کہیں گے مولی راجا، اگر بہت کام تو مولوی کہیں گے. تو اس میں مولوی اشرف علی سے ملنے جا رہا ہوں. تو کیا مقصد ہے؟ کیا مرید ہونا ہے؟ تو منشی صاحب اکبر علی صاحب بتاتے ہیں حضرت کے بڑے بھائی کہ میں نے سوچا کہ یہ پٹ کے آئے گا، کوئی کی باتیں کرے گا وہاں، دیکھیں کیسے مرید کر لیتے. حضرت جلدی مرید نہیں کرتے تھے، بڑی سختیاں تھیں اصول تھے تاکہ خبر معلوم، مقصد بھی تھا خبر معلوم. بس ہو گیا. اس نے کہا حضرت پوچھا بھائی چودھری صاحب کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ حجی مولوی صاحب میرا خیال مرید ہونے کو تھا. بس حضرت کو فرمایا مرید ہونے کو تھا یا ہے؟ اب سیٹ پٹا گیا. وہ کہتا ہے عجیب مولوی صاحب میرا دل مرید ہونے کو تھا. تو فرمایا تھا یا ہے؟ مرید ہونے کو خیال ہے یا تھا؟ اب جناب خاموش. حضرت نکل ہنس کو جب تجھے بولنا نہیں آتا جب عقل درست کر کیا ہو، سارے بیل نہیں آ جاتے ہیں اور عدالت میں ان کی عقل. یہاں تو کہتے ہیں ہم صاحب دیہاتی ہیں، میں بالکل ہمیں عقل نہیں. اور جب عدالت میں وہاں کو اچھی بات کرتے ہیں، وہاں بالکل ادب اتنا جج سے ڈر ملا ہی میڈیا وہیں ساری بدتمیزیوں کے لیے معذور بن جاتے ہیں. اب جب وہ باہر نکلے تو منشی جی اکبر علی صاحب پوچھا کہے ہے چودھری صاحب کیا حال ہے؟ ہمیں تو کھا اور ہے تو پکڑا گیا. بعد میں حضرت نے اس کو بات میرے کر لیا، مگر اس نے تو کہا کہ وہ کیا کہوں میرے میں تھا اور ہے میں پکڑ گیا، تھا اور ہے اس سے کوئی فرق نہیں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس یہ بات سن لیجیے، بس مضمون ختم کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت جس میں ہو کبر سے نہیں شامل ہو. کبر کا مقصد میں بڑا جا رہے مجھے حق واقع جانتا ہے، واضح نہیں ہے، علماء نے تنبیہ نہیں کرتی مگر اپنی جگہ پھیلا ہوا. حق بات کو قبول نہ کرنا اور مخلوق کو حقیق سمجھنا، دوسرے علماء کو حقیق سمجھنا. کیا جانتے ہیں تمہارا کو علم کیا ہے؟ اللہ شیخ محی الدین بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیطان انسان بن کر آیا، انسان کی شکل میں، اور کہا کہ میں بھی بخشا جاؤں گا. فرمایا کہ کیوں؟ کا قرآن شریف میں ہے کہ وسعت رحمتی اللہ سے میری رحمت ہر شے کو گھیر لیتی تو میں بھی شر ہوں یا نہیں. شیطان نے کہا میں شر ہوں یا نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وسعت رحمتی اللہ سے ہر شے کو رحمت گھیر لیتی تو رحمت کو گھیرے گی تو کیسے جاننے میں جانے. شیخ نے مریدوں سے فرمایا خبر تھا مریض سے بحث نہ کرنا، بڑے مکار بننا ہے، ساری لڑکیوں کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، اس سے بحث مت کرنا. شیخ خاموش ہو گئے. یعنی مریضوں کو تعلیم دیتی کہ شیطان سے بحث مت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے میری پناہ مانگو، تم شیطان سے مت بحث کرو. اور باللہ کیوں سکھایا؟ کیوں نہیں بتایا کہ دھویا پر کام مارے اس کو دبا دو؟ شیخ محی الدین عربی کی برکت سے میرے دل میں اس کا جواب آ گیا. بتائیے آج کوئی مولانا ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہے گا دیکھو شیخ کو نہیں آیا، مجھے جواب آ گیا.
میں بھی اپنے وقت کا بڑا شخص ہوں، مگر حضرت کس طرح سے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن محی عربی کی برکت سے مجھے جواب آ گیا. انہوں نے تو کسی حکمت سے جواب نہیں بتایا، اپنی خاموشی کی تعلیم دینی تھی یا بحث نہ کرنے کی تعلیم دینی تھی، ورنہ شیطان سے بحث کرتے کرتے لوگ پاگل ہو. ایک وسوسے کا جواب دیا، اس نے دوسرا ڈال دیا، پھر اس کا جواب دیا، اس نے تیسرا وسوسہ ڈال دیا، رات بھر وسوسوں کا جواب دیتے رہے، آخر میں جب نیند نہیں سوئے تو پاگل ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شیطان کے وسوسوں کا آیا تو شیخ الدین گھروی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے آیا. وہ کیا جواب ہے؟ فرمایا کہ شیطان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شک شیطان کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لیکن جتنا عذاب خدا شیطان کو دے گا اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ جتنا عذاب شیطان کو اللہ دے گا اس سے زیادہ اس کو قدرت ہے یا نہیں ہے؟ تو جتنا قدرت ہوتے ہوئے اتنا عذاب اور دے سکتا ہے، اتنا جو نہیں دے گا وہ رحمت زیادہ ہوگی، رحمت سے محروم نہیں. مثال کے طور پر 100 ڈگری آگ سے کوئی جلانے پر قادر ہے اور وہ 70 ڈگری سے جلاتا ہے، 30 ڈگری معاف ہوتا ہے، رحمت نہیں اس کی. تو شیطان کو جتنا عذاب اللہ دیں گے اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ سوال. اگر زیادہ دینے پر قادر ہے تو جتنا نہیں دیں گے اپنی قدرت کے مطابق جتنا نہیں دیں گے اس کا عذاب وہ رحمت ہی میں شامل ہے. کتنا جواب ہے. اب اللہ لکھائی کی بات سن لیجیے، فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی محبت بہت خطرناک چیز ہے، یہ مولوی کو بھی نہیں چھوڑتی. جب تک اہل اللہ کی نظر عنایت ان کی دن تک صحبت سے نہ ہو، بڑے بڑے اعتراض تحقیق بھی ہے، اشراق بھی ہے، اور جہاں ذرا سا ہوا دیکھو دکھتے ہوئے دنیا میں دیکھتے کتنے مولوی دکھ جاتے ہیں، مگر صاحب نسبت نہیں دکھتا. اسی لیے کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں مولویوں کی عزت نہیں ہے، تعلیم مدرسے سے نکلا جا کے ممبر پر بیٹھ گیا، مسجد میں امام بن گیا، تو کیسی عزت ملے گی؟ عزت کے لیے نفس کو مٹاؤ، صاحب نسبت کرو کہ اگر ساری دنیا کی سلطنت تمہارے قدموں میں ڈالی جائے، وزارت کو عظمیٰ کی کرسیاں چھوڑو، نہ جانے ساری دولت پورے 10 کروڑ 20 کروڑ کیا سارا سونا رکھ دیا جائے، مگر عالم کی شان یہ مومن کی شان کہ فولاد ہندی نہیں برسرش، اگر گردن پہ اس کے تلوار ہندی رکھ دی جائے اور فولاد ہندی نہیں برسرش چبر پائے ریتی برش اور اس کے پیر پر سونا ڈال دو، لیکن وہ اللہ کے دین پر قائم رہے، لوگوں کو خاطر میں بھی نہ ڈالے. ایماندار یا کسی کو گر گئے تو فرماتے ہیں اللہ بھائی رحمۃ اللہ علیہ، من احبت دنیا ان کا یہ تو زندہ سن لیجیے، من احبت دنیا، جو دنیا سے محبت کرتا ہے، لم یقدر علی ہدایتہ جمیع المرشدین، دنیا بھر کے مرشد چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چاروں سلسلوں کے مرشد جمع ہو کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. میں نے خود ایک مولوی سے سنا جس کو اپنے علم پر ناز ہے کہ وہ ساری دنیا کے اللہ والے جمع ہو جائیں اور مجھے سکھائیں تصور تو میں نہیں ماننے کو تیار. یہ میں نے خود سنی، بتاتا ہوں آپ کو. ملا علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من احبت دنیا، جو دنیا سے محبت رکھتا ہے، لم یقدر علی ہدایتہ، اس کی ہدایت پر قدرت نہیں پا سکتے ہیں جمیع المرشدین، ساری دنیا کے مرشد بھی اس کی ہدایت نہیں کر سکتے. اور وہ من درے کہا، اور جو دنیا کی محبت سے پاک ہو گیا، چھوڑ گیا قلب کے اعتبار سے، نہیں کہ دنیا ڈال جاؤ سمندر کنارے اور وہ جھونپڑی بنا لو، دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے تو فرماتے ہیں لم یقدر علی ضلالتہ جمیع المفسدین، ساری دنیا کو گمراہ کرنے کی طاقت سے جمع ہو کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو محبت دنیا سے پاک کر دے. اللہ محبت کو غالب فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت اپنی ذات کے لیے عطا فرما، جس سے بھی ہمارا تعلق ہو آپ کے لیے. اے خدا جس کے تعلق سے آپ راضی ہو اس سے ہمیں تعلق کی توفیق نصیب اور ان کے حقوق کی محبت ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور جن کی محبت اور تعلق آپ کو پسند نہ ہو اللہ ہمیں ان کے تعلق و محبت سے ہم کو محفوظ فرما، توفیق توبہ نصیب فرما. اس کے لیے ہمیں ہدایت کی باتیں دل میں ڈال دے. اللہ ہمارے میں رشدی فائدے میں شر نفسی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير. وكان
اس سے پہلے کا آپ حضرات کو بتایا جا چکا ہے وقت کی فرصت قرار وقت یعنی روزی سے اطمینان اور صحت نصیب فرمائے پھر وہ اس کو اللہ کی یاد میں نہ لگائے یہ شخص انتہائی خسارے میں اور اس خسارے میں اکثریت حدیث کے جو الفاظ ہیں کثرت سے اس میں لوگ مبتلا ہیں مہینہ کثیر من الناس یعنی انسانوں کی اکثریت اس بلا میں اور اس خسران اور گھاٹے میں مبتلا ہے کہ جب وہ اپنی صحت کو پا دیتا ہے تو اس وقت اسے شرارت سوچتی ہے سکھ میں شرارت سوچتی ہے اور دکھ میں خدا آ جاتا ہے حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ معروسی میں تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ اشکر اللہ سے رکھا جب تم آرام میں رہے اس وقت اللہ کو یاد کرو تو یہ کو تم سے شدت کو تمہیں دکھ میں اللہ یاد فرمائیں کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں اور بالکل کنکریوں کے پاس جا کر گہرائی میں مچھلی ٹکی اور وہ اس وقت میں یہاں سے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو فرشتوں کو یہ آواز فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے رس کیا کہ مجھے بہت آہستہ آہستہ ایک آواز آ رہی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا بندہ بہت دور سے آپ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا فرشتوں کیا تم نہیں جانتے کہ کیا تم یونس علیہ السلام کو نہیں جانتے انہوں نے عرض کیا کہ بے شک ہم ان کو جانتے ہیں لیکن خدا وہ کسی مصیبت میں ہے مگر وہ آپ کو آرام میں یاد کیا کرتے تھے یہ فرشتوں نے کہا مگر وہ آپ کو آرام کی حالت میں راحت میں یاد کیا کرتے تھے لہذا اس مصیبت میں ان کی آپ سن لیجیے اور ان کی مصیبت کو رفع کیجیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر کہ جو بندہ آرام میں خدا کو یاد رکھتا ہے سکھ میں خدا کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دکھ میں یاد فرماتا ہے یہ نہیں کہ صحت ہے کوئی تکلیف کوئی پریشانی جو خود ہر وقت گندے خیالات اور گناہوں کے تقاضوں میں مست اور اس میں غفلت میں مبتلا غفشت کرنا اور جب مصیبت آئے تو یا اللہ شروع کر دیا کوئی نہیں کرتا مصیبت میں اللہ یا اللہ ضرور کرنا چاہیے لیکن آرام میں اگر انسان کرے تو فرشتوں کی سفارش پا جائے اگر کوئی شخص آرام میں اللہ کو یاد کرے تو ملائکہ اس کی سفارش کریں گے جیسا کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور اس کو یہ نعمت جس کی بشارت آپ نے دی ہے انشاءاللہ اس سے عطا ہے جو بندہ اللہ کو آرام میں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں یاد کرنا ہے اس لیے آنکھیں کھول دی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں جن کو اللہ نے صحت بھی دی ہے اور فرصت وقت بھی دی ہے یعنی خود خراب کو مانے یہاں اتنی روزی کہ جس سے اس کو ذہنی پریشانی بنے فرماتے ہیں کہ حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بخاری مصنف فتح الباری کہ بعض الناس یکون صحیحا ولا یکون فارغا بعض الناس یکون صحیحا ولا یکون فارغا خود تندرست ہیں مگر بیچارے روزی کے غم میں ہر وقت مبتلا ہر وقت قدر پوچھی ہوئی ہے کہ ہاں کہاں سے کپڑا آئے گا کہاں سے کھانا ملے گا کہاں سے روٹی ملے وہ بعض الناس یکون فارغا ولا یکون صحیحا اور بعض ہوتے ہیں خوب دولت ہے اطمینان کوئی پریشانی نہیں ہر مہینے آمدنیاں ہیں اتنا آرام سے کھا رہے ہیں لیکن بیمار پڑے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے دونوں میں مدد کی ہے صحت بھی ہے سلامت بھی ہے روزی بھی ہے وہ پھر اپنے لمحات کو اللہ کی یاد میں نہ لگائیں انتہائی بیوقوف بھی ہے انتہائی ناشکر اور نالاک بھی اور انتہائی غیرت عافیت کے خلاف شرافت انسان کے خلاف کہ جس اللہ نے پیدا کیا اس کو آرام کی حالت میں بھولے میرا ایک شعر یاد آیا کہ میرے جو لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں میرے جو لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں جو میرے لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل ہے بس وہی لمحات
میری زندگی پہ حاصل رہے، یعنی میری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے، وہی سانس ہے جو خدا تعالیٰ کی یاد میں گزر گئی۔ اسی طرح سے اور یاد آیا، جب کبھی غم آئے پریشان ہو، دو رکعت حاجت کر کے اپنے ربا سے کہو، جیسے بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے کہ ابا اللہ محلے کے لڑکے نے مجھے پریشان کیا، اس پر دیکھو انشاءاللہ غیر سکتا پیدا ہو۔ ایسی جب کوئی غم پریشانی آئے تو رکعت اللہ سے، چاہے وہ نفس کی دشمنی ہو، خود نفس گناہ کو تقاضا بار بار پریشان کر رہا ہے تو یہ بھی تو دشمن ہے۔ ساری دنیا کے دشمنوں کے اوپر کو ہم استغاثہ دائر کریں اور اس ظالم نفس پر استغاثہ نہ دائر کریں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مضمون استغاثہ بھی سکھا دیا۔ کہو یا حی یا قیوم برحمتک کا استغیث، یا حی یا قیوم اے زندہ حضور سنبھلنے والے، میں آپ کی بارگاہ رحمت میں استغاثہ دائر کرتا ہوں۔ مستغیث بنا دیا ہم کو، مدعی بنا دیا، لیکن مدعا تو ہے نا، یہ بھی ذرا دیکھو دعوت تو سکھا رہے ہیں، مضمون دعوت سکھا رہے ہیں سب عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مدعا کون ہے؟ بھائی دعوت میں تو مدعی ہونا چاہیے، مدعا چاہیے۔ آگے رہتے ہیں اللہ کے دل میں اللہ نفس کی طرف ہوتا ہے، یہ نفس ظالم ہے، یہی میرا مدعا ہے، اسی پر میرا دعویٰ ہے، مجھے اس کے سبب نہ بنائیے۔ بڑا ظالم دشمن ہے، اور دشمنوں کو تو اسکیم بنانے میں کچھ ٹائم لگتے ہیں، اس کو تو اگر آپ نے پلک جھپکانے بھر مجھے حوالے کیا تو مار ڈالے گا، کچھ میں مبتلا کر سکتا ہے، اچانک گناہ کرا سکتا ہے۔ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ، اصل ہی شانی کلہ، میری آپ ہر حالت کو درست فرما دیجیے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ نفس ایسا دشمن ہے کہ دنیا بھر دشمن قتل کرنے میں، مارنے میں، اسکیمیں بناتے ہیں، اسباب تلاش کرتے ہیں، اس ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ دشمن نفس ایسا ہے، اے خدا ہمیں پلک جھپکانا۔ بھائی پلک جھپکانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ احمد ذرا آپ پولیس میں بھائی جب بتا دیا کہ میرا ذوق ایسا ہے کہ جو لوگ آن کر کے پلک جھپکانے میں دیکھو یہ پلک جھپکنے تصویر ہے، اتنی دیر میں معلوم ہوا کہ نفس اتنا بڑا خطرناک دشمن جو سکندر میں تباہ کر، تو اس نے یہ دعوت سکھا دی۔ تو اس لیے دوستو یہ بات ہے کہ اللہ پاک اس کو صحت، اور ہاں میں اس کا وعدہ اللہ سے فریاد کرو، سارے دشمنوں سے پناہ مانگو، ربا سے کہو، دو رکعت کر کے اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے نفس پریشان کر رہا ہے، بڑا دشمن، اندرونی دشمن، گھر میں بیٹھا ہوا گھر کا دشمن، لہذا اللہ سے فریاد کرو۔ یہی مضمون، اگر اس مضمون سے آپ فریاد کریں گے انشاءاللہ فوراً آپ کی فریاد سن جائے گی، کیونکہ یہ سرکاری مضمون ہے۔ آپ اپنی طرف سے لاکھ مضمون بنائیں، اس میں وہ شان مقبولیت، شان محبوبیت نہیں پیدا ہوگی جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مضمون فریاد دیجیے۔ اگر حکومت ایک مضمون مقرر کر دیتی ہے عدالت کے لیے، اس مضمون سے درخواست کریں، اس کے خلاف قبول ہوگا؟ لہذا مضمون یہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصل ہی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ حضرت مولانا یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی چشمگیر اس کو مولانا مجھے ملا، بتا میں اپنے ابو سے کہہ دوں گا، بھائی ہم لوگ بھی یقین نہیں ہے، الحمدللہ اپنے ربا سے کہو، دو رکعت پڑھ کر۔ اس پر بھی میرا ایک شعر یاد آ گیا، اصل میں وہ شعر ہی سنانا تھا، مگر شعر سنانے سے پہلے کچھ مضمون اس کو تفہیم کے لیے، یعنی تقریب تفہیم کی، تقریب فہم کے لیے، تقریب کمال ہے تقریب تفہیم، اس کے لیے تقریب کر دیں۔ اب سنیے شعر، اب مزہ آئے گا آپ کو شعر میں، اب میرے شعر میں آپ کو مزہ آئے گا۔ ہر لمحے حیات گزارا ہم نے، ہر لمحے حیات گزارا ہم نے، آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے۔ جب ہم آیا آپ کو یاد کیا، ہم تو اگر سکرین کڑوے خربوزے کو میٹھا کر سکتا ہے اور آپ آگے پہنچ کے تو آپ کا نام کی جہاں سکرین لگ جائے گی، لذت آ جائے گی، وہاں ہمارے تلخیر غم ایام بھی شیریں ہوں گے، تلخیر غم ایام بھی شیریں ہوں گے، بہت چل رہا مصرا ہو گیا، تلخیر غم ایام بھی شیریں ہوں گے۔ سبحان اللہ، جس زمین پر کی ہم ذاکر حق ہوں گے، جہاں ہم اللہ کی یاد کریں گے، بس ساری تلخیاں، ساری کرواہٹ جو ہے زندگی کے ہوا میں سے ہم پریشانی، سیلاب آتے ہیں، پہلے دوست بتائے میرے کتنے آدمی سب مر گئے، میرے یہاں کھلنا میں جو سیلاب آیا تو وہی اس کا غالب کریں کام ہے، دیکھو لیکن ہونا ہے تو اپنا کام کرو تو ہر جاری اللہ سے دعا کر لو، اللہ جس کو جانا جائے گا وہ تو وقت آپ دیکھ نہیں سکتے۔
اور بردے سے اگر وطن چلے آتے ہیں تو زیادہ غم نہیں کرو، تھوڑا سا غم کیا باقی وہ سب کو ہی چلنا ہے، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، اپنی محبت کرتے رہے اللہ سے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہو بس۔ اب اس کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دو یہ مناسب اللہ نے حیات گزارا ہوں آپ کے نام کی لذت کا سہارا دے کر۔ حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے دل سے کوئی دعا مانگی وہ قبول نہ ہو، مگر ہم لوگ دل سے نہیں مانگتے، گرگڑا کر نہیں مانگتے اور کو نہیں مانگتے، ایسے ہی دل کہیں ہے کیا وہ چلے، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کا طریقہ معلوم مجھے فرماتے ہیں اگر استغفار کرنا ہے تو اس طرح سے استغفار کیجیے، در مناجاتم بیٹی قوم جگر، در جگر استادہ ہنس، در جگر استادہ ہنس، استادہ ہنستم سشرت، میرے جگر میں ہزاروں غم پیار ہے، در مناجاتم بیٹی قوم جگر، خدا میرے جگر میں میری مناجات میں میرا خون دیکھ لیجیے، میرے جگر کا خون میری مناجات میں دیکھ لیجیے، بڑا بھی کا انداز دیکھو گا فرماتے ہر کجا دینی تو خون برکھا رہا، اے دنیا والوں جہاں زمین پر دیکھنا جو خون پڑا ہوا ہے، ہر کجا دینی جہاں بھی تم دیکھو، ہر کجا دینی تو خون برکھا رہا، جہاں کہیں زمین پر دیکھو تو خون پڑا ہوا ہے، بس یقینی بات یہاں چشمے ماں تو یقین کر لینا کہ جلال الدین ہوا ہوگا، جب انداز ہو گیا تو دیکھو بس یقین کر لینا کہ جلال الدین ضرور ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا کہیں سی ایسا ایسا امت میں ایسا شک اللہ نے پیدا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں برکت ہوں، معلومی سے جنت میں کتنے لوگ نکل جائیں گے محبت سے، مانتے ہیں یہ بہت مقبول نہایت محبوب شخصیت ہے معلومی، یعنی مولانا قاسم نانوتوی جیسا بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں 3 کتاب دنیا میں اللہ نے البیری پیدا کی، البیری قرآن شریف، نمبر 2 بخاری شریف، نمبر 3 مثنوی شریف، جس کو مثنوی سے مناسب ہو جائے جتنا وہ قرآن سمجھے گا سبحان اللہ کیا کہنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آیت پر اشکال ہوا، ساری تفسیریں دیکھی حل ہی نہیں ہوا مسئلہ، مثنوی سے حل ہو گیا، یہ بڑی اتنی برکت کی چیز ہے، اسی لیے تو علماء نے شرحیں لکھی ہیں، جس کتاب کی شرحیں لکھی جائیں وہ کتاب مقبول ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء آج اس کی شرح لکھ رہے ہیں، کلیم مثنوی 6 جلدوں میں حضرت نے لکھا، کلیم کے مثنوی، اس کا نام کلیم کنجی، یعنی مثنوی میں جو علم تالا بن ہے اس پہ پڑ جاتے ہیں۔ تو تو جو شخص نے اپنی صحت اور خوراک کو استعمال کر لے اللہ کی رضا میں تو یہ بندہ کیا ہے، مقبول مقبول ہے، بھائی نماز مقبول سے اس میں پڑھنا بڑا کر دیا، اپنی صحت کو خراب وقت کو غب شپ میں فضولیات میں، اس کا نام کیا ہے مقبول، خوب سمجھ لو مقبول یعنی خسارے میں پڑا ہوا، اور جس نے اپنے وقت کو اور زندگی کی صحت کے ایام کو صحیح معنوں میں خرچ کر دیا اللہ کی رضا میں یاد میں، اس کا کیا نام ہے مقبول، وپتا سے وپتا کا مفہوم ہے مقبول، یعنی یہ لالچ کیا ہوا اس کا بڑے بڑے لوگ وپتا کریں گے یہاں بھی قیامت کے لیے۔ اب آج کا سبق یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں آپ مٹی کھود رہے تھے، خندق کھود رہے تھے اور پیٹ پر میں پتھر لگے ہوئے تھے، اس دن 3 پتھر لگے ہوئے، جب صحابہ نے اپنے 2 پتھر دکھائے تو آپ نے دکھایا کہ میرے 3 بن گئے، اس میں اتنی کمزوری، بعض لوگ کہتے صاحب پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے جب بھوک لگی، بات پیٹ جب پیٹ سے چھپک جائے تو پتھر باندھنے سے سہارا ملتا ہے، جس پر پڑے نہیں وہ کیا جانے، جس پر پڑے نہیں وہ کیا جانے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم لوگ ایک کھجور کھا کر پہلے جنگ لڑے، پھر جب کھجور ختم ہو گئی تو گٹھلی چوس کے جنگ لڑے، تو ایک تابعی نے کہا کہ حضور گٹھلی چوسنے سے کیا قوت آتی تھی، جب وہ گٹھلی ختم ہو گئی تب پتہ چلا کہ کیا قوت آتی ہے۔ جہاں قحط پھیلا ہے طاقت ہوئی ہیں، لوگ ہوٹلوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے سونتے کے روتے کہ خوشبو سے طاقت ہے، جب پھر جس پر پڑتی ہے اس سے پوچھو۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت میں صحابہ کے ساتھ آپ بھی خندق کھود رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں ہم مٹی کو دھو رہے تھے، آپ خود ریسے میں لگے ہوئے تھے اور صحابہ بھی، اور کچھ جماعت تھی جو مٹی دھو کے باہر پھینک رہی تھی، نہ ہم مرد کو اضطراب
ہم قرآن کی نقل و حرکت کر رہے تھے، نقل کر رہے تھے، یعنی منتقل کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جاتے تھے، ہمارے پسینوں کو اور ہماری مشقت کو آپ نگاہ رحمت سے دیکھتے تھے. تو اس وقت میں صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے جملہ عرض کیا، اس کے بعد آپ نے ایک زبردست انعام بشارت ارشاد فرمایا. صحابہ نے کیا عرض کیا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. نحن الذین، ہم وہ بندے ہیں اللہ کے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے، ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہمیشہ 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 کے لیے ہم بے وفا نہیں ہو سکتے. یہ عبارت پڑھی، یہ جملہ صحابہ نے تھوڑی تھوڑی دیر پر پڑھنا شروع کر دیا. یقولون، بار بار اس کو کہتے تھے، قانون یقولون، قانون جب مظاہرے کو کھانا داخل ہوتا ہے تو استمراری شان پیدا ہو جاتی ہے اس میں. جیسے کانا اگر وہ کانا مارتا تھا، اس لیے تاخا لگانا ضروری ہے. جس شخص نے استمراری ماضی میں تاخا، صحابہ کے الفاظ کو دیکھو کیسے اس کو محبت میں بول رہے ہیں. نام لینا، ہم وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہم وہ لوگ ہیں. دیکھو میری درد کرے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر سے الجہاد، جہاد پر ما بقینا ابدا. نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. سبحان اللہ. پھر پڑھتا مزہ آ رہا ہے اس وقت اس کو. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کر جب تک کہ ہم زندہ رہیں گے. سبحان اللہ. یعنی کبھی وہ فائد نہیں کریں گے. فاجابہم بذالک، اس کے بدلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس جملے کے بدلے میں صلہ و انعام کے طور پر آپ نے اس کی جملے میں ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے خدا جینا تو وہاں کا جینا ہے، یہاں تو فانی زندگی ہے، یہاں کیا زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ، لہٰذا انصار کو بھی بخش دیجیے اور مہاجرین کو بھی بخش دیجیے. کیا مطلب؟ سبحان اللہ. کیا جملہ ان کا تھا غلاموں کا، اور کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ دیا. سبحان اللہ. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا فاجابہم بذالک، اس کے بدلے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جواب عطا فرمایا. صحابہ نے یہ کہا، اس کے معنی اس کا ایک سنت معلوم ہوئی کہ اگر کسی استاد سے شیخ محبت کرے، شاگرد محبت کرے، یا کوئی غریب اپنے شیخ سے محبت کرے تو محبت کا صلہ محبت میں ملنا چاہیے اس کو. اصلاح بنتا ہے کیا بن رہے تو ایک طرفہ محبت جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے. یہ ایک طرفہ محبت سنت کے خلاف ہے. محبت کے جملے میں محبت ملنی چاہیے. دیکھو صحابہ نے اپنا یہ جملہ فرمایا تو آجابہم بذالک، اس کے بدلے میں آپ نے فوراً بدلاتا بنایا. اور کیا جملہ تھا آپ کا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ کوئی عیش دنیا کا نہیں، کتنے ہی عیش ہے سب پانی الا عیش الاخرہ. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار. جینا تو آخرت کا جینا ہے. جو یہ کیا جینا ہے؟ جو بہت سوال ہوتا ہے، شاندار بیوی ہے، مکان شاندار ہے، بریانی کباب ہے اور عالم شباب ہے اور چند اور رباب بھی ہے کسی کے لیے مان لیں، لیکن سب خیال و خواب ہے. جیسے خاصیوں کی رہے کافی تیار ہی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین ولا فخر یا رب، کافی چلے آئے سب خیال و خواب ہے. یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ عالم عیش و عشرت کا، دیکھو عشرت بھی بیٹھا ہوا، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیسے مستی کی، غلط اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں بستی کی. جہاں درست ویرانہ ہے وہ صورت سے بستی کی. ارے بس اتنی سی حقیقت ہے ریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. آپ تختی لگیں گے بڑا آتا ہے، ایک دن تختی بدلی جائے گی. سوچ لو اس کو. جی ہاں، کتنی تختیاں بدل چکی. جب تختے کے نیچے لیتے ہوئے تو تختیاں ہماری بدل جائیں گی. تختہ قبر میں لگتا ہے نہیں، ورنہ مٹی سے پہلے تختہ لگاتے نہیں، وہ تختے جو ہیں وہی تختیاں بدلوا دیتے. اس لیے بس دل بات نہ لگاؤ. نعمت کو پا کر، یہ نعمت میں اللہ سے قریب کر دو سب تو نعمت ہے، یعنی اور زیادہ اس کو یاد کرو. لیکن اگر نعمت خدا سے دور کرنے لگے تو یہ آزاد ہو. نعمت صورت نعمت ہے، صورت نعمت ہے، حقیقت آزاد ہو گیا اللہ سے دور کر. اچھا، اور
مشقت ان کے پسینے اور ان کا جملہ سن کر یہ فرما دیا. اور جو آج جو میں نے حدیث پڑھی انشاءاللہ اس کی شرح کر رہا ہے. اللہ ہمارے بڑوں کی محبت بھی نصیب فرمانا. یا اللہ دینی اور ربیوں کی محبت بھی نصیب فرمانا. ہمیں اپنے مشاعر سے عاشقانہ والہانہ تعلق نصیب فرمانا. اللہ ان کے بعد اٹھانے کا حوصلہ بھی نصیب فرمائے. جو آپ کی راہ کا آپ کی راہ کے جو راہبر کرنا ہے ان کی محبت کے ساتھ اخلاص ان کے نام اٹھانے کی جو والہانہ محبت میں تعلق نصیب فرمائے. تو آپ الحمد للہ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفق ما كان بعليم أو عادل شديد وفي رواية أد نفسك من أهل القبور. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أصبت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وتلمسا في سبيل وتنتظر في سبيل کے والد خلیفہ ہونے والے 60 سال خلافت جو ساری دنیا میں بنتا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنے فتوحات ہوئے سارے عالم پر چھا گئے اور ان کی اس خلاف شادی سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو غلام لے کر چلنا. اور جب فتح کرنے کے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو بنا غلام نکل کر چلا جائے اور وہ اس کو بندے پکڑے. یہ کیا آدمی 14 پر ہم لگے بلا لڑائی جو مجھے گئے. تو حضور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے من کی بیا. بے من کی بیا یہ منطق کیا ہے؟ اس کو مسلم کا مجموعی آگے کو بڑھ سکتے اور جو حصہ اس کو کرتے ہیں تو پرکرتی آواز کرنا ہو جہاں پر جمع ہوتے ہیں مجموعی آگے برکت بنا من کی بھر برکت کا جو فصل والے ہوتے ہیں ان کے برسل کا ہونا ہے. جب انسان مولے کو پکڑ کر رہتا ہے تو نہایت شفقت اور نہایت محبت اور چاہتا ہے تقریب کے لیے بھی یہ معاملہ کیا جاتا ہے. تقریب تاکہ سمجھ جائے اور اس بات ہونے کو ہاتھ رکھتے جاتے ہیں تو آپ وہ شادی سمجھ جاتا ہے. آپ کو اہم بات ہوتا ہے کہ نبی کا ہاتھ میرے منڈے پکڑے ہوئے اس میں مدد نہیں آتا ہے. دوسرے والے محبت سے کتنا ہاتھ پکڑ کے کوئی بات سے نصیحت کرے تو مزہ نہیں آئے گا. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے دیکھو شاید کہتا ہے دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ارے ہاتھ میرے دونوں بھی میرے کام کو شاید ہاتھ ٹوٹیے ہند وہ ان کا لقب تھا ہندوستان میں زبردست میں کرنے کے بعد میں سے دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ہاتھ میرے دونوں بھی میرے کام کو. تو کیا کہتے ہیں ان کے دونوں ہونے سے کیا شانتی کی مجبوری کے ہاتھ میں سبحان اللہ فرمایا کہ ہے دنیا میں اس طرح رہنا کہاں متا ہے جیسے کہ مسافر رہتا ہے. یہ اور یہاں ترقی کیا ہے یعنی اگر اور زیادہ ترقی چاہتے ہو آپ تو پھر ایسا ہے دنیا میں جیسے کوئی راستہ گزرتا ہے. مسافر تو پھر بھی بندہ بھی رہ سکتا ہے مگر راستہ بھی گزر رہا ہے جا رہا ہے لاہور جا رہا ہے ہر اسٹیشن سے گزر رہا ہے مگر لاہور بھی ہے دل میں بسا ہوا. لہٰذا فرمایا کہ اگر زیادہ مقام اونچا ترقی چاہتے ہو تو عابر سبیل یعنی راستہ کی عبور کرنے والے کی طرح سے دنیا میں سبحان اللہ اس راستہ جب انسان گزرتا ہے تو اس راستے کی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اور اگر بات ہے کہ آپ نے نفس سے سمجھانے قبول اور اپنے نفس کو دنیا میں سمجھ لو کہ ہم قبرستان ہیں یعنی ہم خبر میں لیتے ہیں جب ایسا خیال ہوگا تو نہ مکان اچھا لگے گا کوئی چیز دل پر اثر نہیں کر سکتی رہے گی آپ کے پاس اور محدود ہو جائے گی. اللہ سے تعلق دل جانے کے بعد دنیا محدود ہو جاتی ہے
یہ نہیں سوچی کہ ہم اپنے کو پکڑے ہوئے سمجھیں گے کہ کھانا کیا کھانے ناشتے میں کیا مزہ آئے گا تو چائے میں کیا مزہ آئے گا. مزہ جب اللہ کھانے سے تعلق زیادہ ہو جاتا ہے تو ہر چیز کا مزہ رہتا ہے. دوستوں کی ملاقات میں بھی مزہ پڑتا ہے. آپ دیکھیے تو اللہ والوں کو ملتے ہیں تو عجیب پیش ہوتے ہیں, عجیب پیش. ہمارے مولانا صاحب مولانا صاحب جب بڑے علماء یہاں آتے ہیں اور پھر جانے لگتے ہیں تو دوستوں کی آمد پر اور دوستوں کی جانے پر وہ اپنا شیئر کرتے ہیں. الہ آباد کے بزرگ ہیں جو اس وقت شیخ المشائخ اور بڑے بڑے علماء منگا کے ہیں یہ ہے میرے شیخ المشائخ حضرت عمران میں نے اپنا شیخ ہم کو بنایا ہوا تو شیخ المشائخ سے حضرت مولانا صاحب اور زمان صاحب نے لگانا تھے تو اس سلسلے میں وہ خلیفہ ہے بہت زیادہ نہیں تھی لیکن کیا کرنا ہے کتنے پیارے شیخ کرتے ہیں وہاں تو ان کی شیری پر عاشق ہوا ہوں. ایسا شعر مطلب بالکل ابتدائی جوانی اور جاپانی میں دوڑا تھا. روزانہ ان کی مجلس سے زیادہ تھا ان کے شعر کو پڑھتا گیا. جب میں نبی کے ساتھ حاضر ہوا پہلی ملاقات کرتے ہوئے شعر کر رہے تھے علماء کرتے ہوئے کہ دل مستقب کا یہ پیغام دل مستقب کا یہ پیغام ہے پورے دل سکون ہے آرام تڑپنے سے مجھ کو سپٹتا ہوں یہی بس محبت کا انجام ہے جو آغاز میں فکر نہیں یہی بس محبت کا انعام ہے. تڑپنے سے مجھ کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انعام ہے. جو آغاز میں فکر انجام ہے اور ابتدا عشق شاید کا یہ کام یہ پڑھ رہے ہیں. اور کوئی پیسہ میں تڑپتا رکھتا ہے کیا چیزیں کی کوئی مصیبت نہیں ہوتی ارے میں اس کی اچھا ہوا کہ حضرت نے اس کی شاید ہے فرماتے لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن بڑا قسم جو اللہ کا بسم اللہ سے ہوتا ہے اسے تو ان کی یاد میں تڑپنے میں بہت مزہ آتا. بعد میں فرماتے ہیں میں تو ساری زندگی نہیں آتا نعرہ مستانہ کچھ نہیں آئے گا ایسا محبت سے آپ کے نام لینے میں اور نعرہ لگانے میں کیا اللہ کہنے میں مزہ آتا ہے. نعرہ مستانہ کچھ نہیں آئے گا اتنا اچھا لگتا ہے کہ طاقت جانا طاقت جانا جانا محبوب گئی طاقت جانا چنی نہیں لائے اے میرے جانا محبوب مجھے ساری زندگی میری نعمت چاہیے کہ میں آپ کا نام لیتا ہوں کبھی جنگل میں کبھی بستی میں. اس پر مجھے اپنا ایشوریا ہے پھر دام دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے صحرا اور چمن دونوں کو مستقبل لیے ہوئے پھر دام دل میں درد کا نشتر لیے ہوئے صحرا اور چمن دونوں کو مستقبل لیے ہوئے یعنی جنگل میں جب جاتے ہیں تو اللہ اپنے نام کی نظر وہاں دیتا نارے مستانہ کی نظر جب ہم اور اگر بستی میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کی خیر واقع کرتا ہوں جیسا جیسا آپ حضرات سے خیر لے رہا ہوں دونوں کے خیر معذور بناتے ہیں من باہر ضرورت ہے مانا سکم مجھے مطلب کام کچھ بندے مل جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی محبت سے رونے لگتا ہوں. من باہر ضرورت ہے نالا سکم میں ہر جماعت کے ساتھ کوئی بھی جماعت ہو اور میں رونے لگتا ہوں. جس میں خوشحالہ ہے بدحالہ سکم خوشحال لوگ جو ہیں اللہ والے ان سے بھی میں ملتا ہوں اور جہاں گنہگار رہتی میں ان کو بھی چپکا لیتا ہوں اسی سے ان کے کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی کوئی اور کوئی نعرہ مار دیتا ہوں جس سے روز نعرہ رہ جاتا ہے. اور کیا فرمایا فرمایا کہ ہر پوجا کہیں تو خون برکھا کہا اے دنیا والوں اگر زمین پر دیکھو کہ کہیں خون بڑا ہوا ہر پوجا کہیں تو خون برکھا کہا اگر تم کہیں مٹی پر خون بڑا ہوا دیکھو بس یقین کی بات میں چشمہ کو یقین کرنے والی ذرا مجھے روز بھی رہا ہوگا اللہ کی سبحان اللہ. اے دریغا اس کے من دریا سے اے دریغا اس کے من دریا سے سماتے ہیں کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے دو چار آنسو اللہ کی محبت میں رونے سے تو پورا مزہ نہیں آ رہا. اے دریغا اس کے من دریا سے کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے تاکہ سارے دل بڑے زیبا کی دے تو میں اپنے محبوب کو اس کو قربان کر دوں میں اللہ تاکہ سارے دل بڑے زیبا کی دے. سنا چکا ہوں جونپور میں ایک مشاعرہ تھا جس میں ایک دوسرا کھڑا کیا گیا تھا کوئی نہیں جو یار کی لاتے خبر نہیں کوئی نہیں جو یار کی لاتے خبر نہیں. تمام بڑے شاعر آئے لیکن ایک نوجوان بچے نے اس پر دوسرا لگایا بس اس کو نظر لگے 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا ایسی نظر لگی مگر سارا مجمع گھنٹوں اس کو مسئلہ رہا وہ سبحان اللہ سنا یہ شعر میرے شعر کو سنایا شاہ الحمد صاحب رحمۃ اللہ نے. پہلا مصرع اس کا کیا تھا وہ دیا گیا تھا مقابلے میں
کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے. اب اس پر لگایا گیا اپنے اپنے مگر جس کو نظر لگی تھی جو سب سے اعلیٰ دوسرا ہوا تھا اس میں وہ یہ تھا، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اے سیر عشق آنسوؤں کا سیلاب، اے سیر عشق تو ہی کہاں سے ادھر مجھے. یعنی اتنا بڑا نصیب ہو کہ دریا بن جائے اور میں اس میں بہتر اپنے محبوب تک پہنچ جاؤں.